हेलो दोस्तों, कैसे हो। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आइंदा आने वाले एपिसोड आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलते हैं कहानी की तरफ। इमरान सीरीज़ गंजा भिखारी बाय मजहर कलीम MA। कहानी नंबर 2। इमरान हड़बड़ा कर उठ बैठा। सुलेमान ने उसे बुरी तरह झिंझोड़ दिया था। क्या बात है? इमरान ने कदर परेशान और हैरत से पूछा। जनाब साहिब। और फिर सुलेमान की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। इमरान एक लम्हे के लिए सकते में आ गया। उसे ख्याल गुजरा कि कहीं सुलेमान कोई शरारत न कर रहा हो, मगर दूसरे लम्हे उसने ये ख्याल तर्क कर दिया, क्योंकि रात के 2 बजे सुलेमान इमरान को इस तरह झिंझोड़ कर उठाने की जरूरत नहीं कर सकता था। दूसरा, वो बेइख्तियार रो रहा था। ये कम अज़ कम इमरान के नज़दीक अदाकारी नहीं हो सकती थी। क्या हुआ? क्या बात हो गई? कुछ बताओ तो सही, इमरान ने बेइख्तियार पूछा। जनाब, हम लुट गए जनाब, सुलेमान ने बेइख्तियार निकलती हुई सिसकियों के दरमियान बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। अरे क्या हुआ? क्या चोरी हो गई है? इमरान का लहजा अब तल्ख हो गया। ख्वाह सस्पेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी बताओ क्या बात है। बड़े साहब का इंतकाल हो गया है, सुलेमान ने रुक रुक कर बात मुकम्मल की। इमरान 1 मिनट तक तो समझ न सका, मगर दूसरे लम्हे उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके सर पर बम फट गया हो। क्या अब्बा जान? इमरान से फिक्रा मुकम्मल न हो सका। ये वही इमरान था जो दुनिया के बड़े से बड़े गम को मुस्कुरा कर टाल दिया करता था। हकला कर रह गया। उसकी आंखें हैरत से फटी हुई थी और मुंह खुले का खुला रह गया था। जी हाँ, अभी कोठी से टेलीफोन आया है कि बड़े साहब हरकतें कल्ब बंद हो जाने से इंतकाल कर गए हैं। सुलेमान ने जवाब कदरे संभल कर दिया था। तफसील से बतलाया। अब्बा जान, इमरान ने बमुश्किल इतना कहा और फिर सर पकड़ कर बैठ गया। एक लम्हे तक वो सर पकड़े बैठा रहा। दूसरे लम्हे वो चौंक कर उठा और फिर बगैर कपड़े तब्दील किए सिर्फ स्लीपिंग गाउन पहनकर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता चला गया। चंद लम्हे बाद उसकी कार अपनी पूरी रफ्तार से कोठी की तरफ उड़ी चली जा रही थी। जल्द ही वो कोठी के फाटक पर जा पहुंचा। कोठी का फाटक खुला हुआ था। इमरान कार सीधी पोर्च की तरफ लेता चला गया। कोठी की बत्तियां रोशन थी और कोठी पर गहरा सुकूत तारी था। वो तेजी से कार से उतरा और फिर बगैर कार का दरवाज़ा बंद किए भागता हुआ अंदर चला गया। हॉल में दाखिल होते ही वो एक झटके से रुक गया। वहाँ मुलाजिमों के अलावा डॉक्टर भी खड़ा नजर आया। दरमियान में उसे अपनी वालदा और सुरैया नजर आई, जो दोनों बेहोश पड़ी थी, और डॉक्टर सुरैया की नब्ज़ थामे खड़ा था। हॉल में गहरा सुकूत था। ऐसा महसूस होता था जैसे किसी अनजानी कुव्वत ने सबको बुत की शक्ल में तब्दील कर दिया हो। इमरान के रुकते ही सब चौंक कर मुड़े और फिर 2 मुलाजिम इमरान को देखकर बेख्तियार उसकी तरफ बढ़े, मगर इमरान उनकी परवाह किए बगैर मशीनी अंदाज में कदम बढ़ाता हुआ वालदा की तरफ बढ़ता चला गया। डॉक्टर एक तरफ हट गया। इमरान एक लम्हे के लिए बगौर वालदा और सुरैया की तरफ देखता रहा और फिर करीब मौजूद डॉक्टर की तरफ मुड़ गया। अब वो हैरत अंगेज तौर पर संभल गया था। अचानक खबर से पैदा होने वाले आसाब शिकन सदमे की गिरफ्त से वो निकल आया था। फारूकी साहब, ये सब कैसे हुआ? इमरान ने कदरे गुलूगीर आवाज़ में अपने ख़ानदानी डॉक्टर फारूकी से पूछा। बेटा, मुझे अफसोस है, लेकिन खुदा की कुदरत में किसे दखल है। तकरीबन आधा घंटा पहले मुझे सुरैया का टेलीफोन मिला कि अब्बा जान की तबीयत सख्त ख़राब है, फ़ौरन आइए। मैं फ़ौरन पहुंचा, मगर जब पहुंचा तो रहमान साहब इंतकाल कर चुके थे और आपकी वालदा और सुरैया दोनों बेहोश थी। अब इनकी क्या पोजीशन है? इमरान ने पूछा। खतरे वाली कोई बात नहीं, अचानक सदमे से बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिए हैं, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। अब्बा जान, इमरान ने सवालिया नज़रों से डॉक्टर की तरफ देखा। मेरे साथ आइए, डॉक्टर ने कहा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ दूसरे कमरे की तरफ मुड़ गया। इमरान उसके पीछे था। ये कमरा रहमान साहब की ख्वाबगाह था। पलंग पर रहमान साहब चित लेटे हुए थे और उनकी लाश सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई थी। डॉक्टर फारूकी ने रहमान साहब के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। रहमान साहब की आंखें बंद थी, चेहरे पर गहरा सुकून तारी था। अब्बा जान, इमरान के मुंह से बेख्तियार निकला और दूसरे लम्हे वो रहमान साहब की लाश पर सर रखे बच्चों की तरह रो रहा था। आंसू उसकी आंखों से बेख्तियार उबल रहे थे। डॉक्टर फारूकी ने शफकत से इमरान के सर पर हाथ रख दिया और इमरान को कंधे से पकड़कर उठा लिया। उन्होंने रहमान साहब का चेहरा दोबारा कपड़े से ढांप दिया और फिर इमरान को सहारा देकर कमरे से बाहर ले आए।
رونے سے عمران کا غم کچھ ہلکا ہو گیا تھا اور پھر اسے اپنی پوزیشن کا بھی احساس تھا۔ والدہ اور ثریا دونوں بے ہوش تھی۔ اب اس نے انہیں دلاسا دینا تھا۔ اگر وہ خود ہی روتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ والدہ اسے روتا دیکھ کر غم برداشت تو نہ کر سکے، اور یہ دوسرا صدمہ وہ جھیلنے کی اپنے اندر طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے اس نے رومال سے آنسو پوچھ لیے اور آ کر والدہ کے سرہانے بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد ثریا کو ہوش آنے لگا۔ ہوش میں آتے ہی وہ چند لمحے بھیچی بھیچی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، جیسے اسے چاروں طرف کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو۔ پھر اس کی آنکھیں عمران پر مرکوز ہو گئی اور دوسرے لمحے وہ اٹھ کر عمران سے لپٹ گئی۔ بھائی جان، ابا جان اور ثریا کی آنکھوں سے آنسو طوفان کی بارش کی طرح برسنے لگے۔ عمران کی آنکھیں بھی نم آلود ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ روتی ہوئی بہن کے سر پر پھیرنے لگا، جیسے اسے دلاسا دے رہا ہو۔ بھائی جان، خدا کے لیے ابا جان کو واپس بلا لو۔ بھائی جان، ثریا نے روتے روتے کہا اور پھر بے تابی سے سر پٹکنے لگی۔ ثریا، صبر سے کام لو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں روتا دیکھ کر والدہ کو کچھ ہو جائے، عمران نے بہن کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، اور ثریا عمران کو چھوڑ کر اپنی بے ہوش والدہ سے لپٹ کر چیخنے لگی، اور پھر عمران نے اسے آہستہ سے علیحدہ کر لیا۔ ثریا کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی تھی۔ عمران پھر والدہ کی طرف متوجہ ہو گیا، جنہیں ہوش آ رہا تھا، اور انہیں ہوش میں آتے دیکھ کر ثریا نے بھی اپنی سسکیوں پر قابو پا لیا۔ والدہ نے آنکھیں کھولتے ہی عمران کی طرف دیکھا اور بازو اس کی طرف بڑھا دیے۔ عمران، تمہارے ڈیڈی۔ عمران بے اختیار ہو کر والدہ سے لپٹ گیا۔ امی، عمران شدت غم سے صرف اتنا کہہ سکا۔ ثریا بھی بے اختیار والدہ سے لپٹ گئی۔ پاس کھڑے ہوئے ملازم بھی یہ منظر دیکھ کر رو رہے تھے۔ ڈاکٹر فاروقی کی آنکھیں بھی نم آلود ہو گئی۔ سلیمان بھی آ گیا تھا اور وہ بھی ایک طرف کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ عمران کی والدہ کی آنکھیں بری طرح اشک بار تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں روتا دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ اب اسے تسلی تھی کہ حالت خطرناک نہیں ہوگی، ورنہ اسے خطرہ تھا کہ اگر انہوں نے چپ سادھ لی تو یقیناً وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر اس نے ہال کمرے میں آ کر ٹیلی فون اٹھایا اور سر سلطان کو ٹیلی فون کرنے لگا، کیونکہ وہ رحمان صاحب کے انتقال کی اطلاع سر سلطان کو فوری طور پر پہنچانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور تمام اعلیٰ حکام سر رحمان کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ صبح ہوتے ہی اخباروں کے ہاکر گلیوں میں چیخ رہے تھے۔ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان حرکت قلب بند ہونے سے وفات پا گئے۔ سر رحمان کو آج ان کے خاندانی قبرستان میں پورے اعزاز کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ جنازے میں اعلیٰ حکام سے لے کر انٹیلیجنس کے ادنا ملازم تک موجود تھے۔ صدر مملکت نے بھی عمران سے ٹیلی فون پر تعزیت کی تھی۔ اس کے علاوہ کوٹھی پر تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا اور عمران کو سخت وحشت ہو رہی تھی۔ وہ یہاں بے بس ہو کر رہ گیا تھا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ تعزیت کرنے والوں کی تعداد میں کمی آتی گئی اور اب عمران کے پاس سر سلطان اور ٹیم کے ممبران جولیا، صفدر، کیپٹن شکیل، تنویر، چوہان، نعمانی، جوزف اور بلیک زیرو رہ گئے تھے۔ بلیک زیرو اپنی اصلی شکل میں وہاں موجود تھا۔ ٹیم کے تمام ممبران اسے عمران کا کوئی دوست وغیرہ سمجھ رہے تھے۔ سر سلطان بھی تھوڑی دیر بعد رخصت ہو گئے اور ان کے رخصت ہوتے ہی عمران نے جوزف سے کہا، جوزف، دروازہ بند کر دو اور اب کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ اور جوزف سر ہلا کر ہال سے باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹیم کے تمام ممبران خاموش بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ایک اجنبی کے سامنے کوئی بات کرنے سے کترا رہے تھے، اور وہ اجنبی تھا بلیک زیرو، یعنی X2، جسے ایک نظر دیکھ لینے کی شدید خواہش ہر ممبر کے دل میں موجود تھی۔ بلیک زیرو نے بھی پوزیشن کو محسوس کیا اور پھر اس نے اٹھتے ہوئے عمران سے کہا، اچھا عمران صاحب، مجھے اجازت دیجیے اور میری طرف سے اپنی والدہ اور ہمشیرہ کو بھی صبر کی تلقین کیجیے۔ طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا، اور پھر طاہر عمران سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گیا۔ عمران، ہمیں افسوس ہے، بلیک زیرو کے باہر جاتے ہی جولیا نے پہل کی۔ کس بات کا؟ عمران نے سر اٹھا کر حیرت سے پوچھا۔ عمران اب پوری طرح سنبھل چکا تھا اور صبح سے سوگوار بیٹھے بیٹھے وہ بور ہو گیا تھا۔ اس کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ زیادہ دیر تک سنجیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اب اس کی شوخی دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ آپ کے والد صاحب کے انتقال فرمانے کا، جولیا نے حیرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اس میں آپ کو کس بات کا افسوس ہونے لگا؟ والد میرے فوت ہوئے ہیں اور افسوس آپ کو ہونے لگا ہے، عمران نے قدر سنجیدگی سے کہا۔
जूलिया हक्का बक्का रह गई। बाकी मेंबरान भी हैरत से इमरान की तरफ देख रहे थे। सबके जहनों में एक ही सवाल गूंजा कि क्या इमरान अपना दिमागी तवाज़ुन तो नहीं खो बैठा, और अगर ऐसा है तो ये रहमान साहब की वफ़ात से भी बड़ा अलमिया है। अरे तुम सबको सांप क्यों सूंघ गया? इमरान ने उन सबको यूं आंखें फाड़े खामोश देखकर कहा। हम तुम्हारे वालिद की वफ़ात का अफसोस करने आए हैं। सफदर ने सुकूत तोड़ा। उसका तो मुझे पता है। अब मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं कि मैं समझूं कि तुम अपनी शादी की इत्तला देने आए हो। फिर इस नारे का मतलब? इमरान ने टीम को मज़ाहिया अंदाज में कहा। इमरान साहब, तनवीर ने कुछ कहना चाहा। अब आपकी बारी है अफसोस करने की। भाई बहुत हो चुका अफसोस। मैं तंग आ गया हूँ इस बात से। मैं समझता हूँ कि आइंदा किसी मुजरिम को फांसी देने से ज़्यादा खौफनाक सज़ा उसे यही दी जा सकती है कि उसके वालिद को ख़त्म करके उससे ताज़ियत करने बैठ जाए। शाम तक वो यकीनन खुदकुशी कर लेगा। भाई कोई और बात करो, बहुत हो चुकी ताज़ियत। इमरान ने खुश दिली से कहा। फिर हमें इजाज़त दीजिए, कैप्टन शकील पहली दफ़ा बोला। अरे क्यों, क्या नाराज़ हो गए हो? इमरान ने हैरत से पूछा। नहीं, ये बात नहीं। आप वाकई थक गए होंगे, और दूसरे इस वक्त तो और कोई बात करने को जी नहीं चाहता, इसलिए हमें इजाज़त दीजिए और आप भी आराम फरमाए। कैप्टन शकील ने जवाब दिया और सब ने तायीद की। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। इमरान भी अब वाकई कुछ रेस्ट तो करना चाहता था। सब ने हाथ मिलाया और चल दिए, और इमरान अंदर वालदा और हमशीरा के पास चला गया। रात का पुरहौल सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। हर तरफ एक भयानक खामोशी सी छाई थी। दारुल हुकूमत से 10 मील दूर अहमदनगर के कच्चे मकान के सहन में अलबत्ता कुछ चहल पहल महसूस हो रही थी। 2 तारीख साए अंधेरे में इधर उधर चल फिर रहे थे। मार्टन, एक करख्त आवाज़ अंधेरे में गूंजी। यस बॉस। बाईं तरफ के कोने से मनहनी सी आवाज़ ने जवाब दिया। सलामू अभी तक क्यों नहीं आया? दोबारा वही करख्त आवाज़ सुनाई दी। कुछ समझ में नहीं आ रहा बॉस। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, मनहनी आवाज़ वाले ने मार्टिन को जवाब दिया। मोड़ पर कितने आदमी मौजूद है? बॉस ने पूछा। 3 बॉस। और फिर दोबारा खामोशी छा गई। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बॉस ने दोबारा कहा। मार्टन, मैं ऑपरेशन रूम में जा रहा हूँ। जैसे ही केस आए फौरन मेरे पास ले आना। ओके बॉस, मार्टन ने मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया, और फिर एक साया सहन से होता हुआ अंदर तारीकी में गुम हो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मकान से बाहर दबे दबे कदमों की आवाज़ गूंजी और मार्टिन चौकन्ना हो गया। चंद लम्हे बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कौन है? मार्टिन ने पूछा। सलामू, बाहर से एक संजीदा आवाज़ ने जवाब दिया। कोड? मिन्हनी आवाज़ वाले ने सवाल किया। लाश जिंदा है, संजीदा आवाज़ वाले ने सलामू से कहा, और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और बाहर के होते हुए साए अंदर दाखिल हो गए। बॉस कहाँ है? सलामू ने पूछा। ऑपरेशन रूम में, मार्टिन ने जवाब दिया, और सलामू ने बगैर कोई जवाब दिए बरामदे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसने कांधे पर कोई बोझ सा उठाया हुआ था। उसके साथ आने वाले 2 आदमी वहीं रुक गए। मार्टन भी उसके पीछे अंदर की तरफ लपका। तारीक बरामदे से होकर वो एक छोटे से कमरे में आए। कमरा भी तारीक था। कमरे के एक कोने में दरवाज़ा था जिसकी दूसरी तरफ से रोशनी छन छन कर इधर आ रही थी। सलामू ने एक हाथ से बोझ संभाला और दूसरे हाथ से दरवाज़ा खोल दिया। ये एक बड़ा कमरा था जिसमें कोड़ा, करकट और काट कबाड़ भरा हुआ था। गंदे बर्तन, मैले जैकेट, कपड़े और टूटी हुई झिंगासी चारपाइयाँ चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। ऐसा महसूस होता था जैसे इस कमरे में भिखारियों ने डेरा डाला हो। कमरे में मिट्टी के तेल का दिया जल रहा था जिसकी मलगजी सी रोशनी ने कमरे की गंदगी को और भी नुमाया कर दिया था। सलामू तेज तेज कदम उठाता हुआ एक चारपाई की तरफ बढ़ा और फिर उसने चारपाई को पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचकर छोड़ दिया। सामने की दीवार एक हल्की सी गड़गड़ाहट से एक तरफ हट गई और उसमें एक काफ़ी बड़ा खला नजर आने लगा। सलामू और मार्टन दोनों उसी खला में घुस गए। उनके अंदर जाते ही दीवार दोबारा बराबर हो गई। दीवार की दूसरी तरफ एक तवील राहदारी थी जिसमें थोड़े थोड़े फासले पर बरकी बल्ब जल रहे थे। राहदारी खत्म होते ही एक फौलादी दरवाज़ा था जो उस वक्त तो बंद था। सलामू ने दरवाजे के करीब पहुंचकर उस पर लगा हुआ एक छोटा सा बटन दबाया तो बंद दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। चंद लम्हे बाद दरवाज़ा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर एक खासा बड़ा हॉल था जो रोशनी में जगमगा रहा था। हॉल में मुख्तलिफ मेज़ें इस तरह फिट थी जैसे ऑपरेशन रूम में होती है। वहीं एक तरफ एक चौड़े कंधों वाला आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसने डॉक्टरों वाला सफ़ेद गाउन पहना हुआ था।
سر پر سفید ٹوپی اور چہرے پر سفید نقاب لگا ہوا تھا۔ صرف وہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی جن کا رنگ گہرا سرخ ہوتا اور ایسے لگتا تھا جیسے اس میں وقفے کے بعد چنگاریاں سی پھوٹ رہی ہو۔ سلامو اور مارٹن دونوں دروازے میں داخل ہو کر رک گئے۔ سلامو ایک دبلا پتلا نوجوان تھا، داڑھی بڑی ہوئی تھی، جسم دبلا پتلا ہونے کے باوجود خاصا طاقتور نظر آ رہا تھا۔ اس نے کاندھے پر ایک سفید سی گٹری اٹھا رکھی تھی۔ مارٹن سلامو کے مقابلے میں لہیم شہین جسامت کا مالک تھا۔ چہرہ انتہائی مکروہ تھا، سارے چہرے پر داغ ہی داغ تھے۔ بائیں کان کی لو سے لے کر نیچے گردن تک زخموں کا ایک طویل نشان تھا جس نے اس کی بدصورتی میں مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ اتنے لہیم شہین جسموں کے ساتھ آواز بالکل مندھنی سی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی گیدڑ کے منہ سے چڑیا کی آواز نکل رہی ہو۔ لے آئے ہو؟ سفید نقاب پوش نے کرخت آواز میں پوچھا۔ یس باس، سلامو نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ کوئی رکاوٹ تو پیش نہیں آئی؟ باس بولا۔ نہیں باس، سب کام ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، سلامو نے جواب دیا۔ اوکے، اسے سینٹرل ٹیبل پر ڈال دو اور تم جاؤ، اور صبح اپنی مقررہ جگہ پر پہنچ جانا، باس نے حکم دیا۔ وہ اب کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سلامو نے آگے بڑھ کر وہ سفید سی گٹری ہال کے درمیان میں پڑی ہوئی بڑی میز پر ڈال دی اور پھر مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ مارٹن، دروازہ بند کر دو، باس نے مارٹن کو حکم دیا اور مارٹن نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ باس قدم بڑھا کر میز کے قریب آیا اور پھر اس نے اس گٹری کو سیدھا کر دیا۔ یہ دراصل ایک لاش تھی جو سفید کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ باس نے ہاتھ بڑھا کر کفن پھاڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ اب لاش بالکل اڑیاں میز پر پڑی ہوئی تھی۔ مارٹن، سامان تیار کر کے لے آؤ، باس نے لاش کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے مارٹن کو حکم دیا، اور مارٹن ایک طرف کونے میں رکھی ہوئی بڑی سی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحے بعد مارٹن ایک ٹرے میں مختلف ادویات اور سرنجیں وغیرہ رکھے ہوئے آیا اور قریب ہی پڑی ہوئی ایک تیپائی پر وہ ٹرے رکھ دی۔ پھر ٹرے رکھ کر وہ دوسرے کونے کی طرف بڑھا اور کونے میں رکھی ہوئی ایک بہت بڑی مشین کو، جس کے نیچے چھوٹے چھوٹے پہیے لگے ہوئے تھے، گھسیٹ کر میز کے قریب لے آیا۔ مشین کے اوپر ایک راڈ پر پتلی سی جالی لگی ہوئی تھی۔ مارٹن نے راڈ کے نیچے لگے ہوئے ایک چھوٹے سے ہینڈل کو گھمایا اور جالی آہستہ آہستہ نیچے آنی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ وہ جالی لاش کے منہ پر فٹ ہو گئی۔ لاش کا چہرہ جالی سے ڈھک گیا۔ پھر اس نے مشین کا سوئچ آن کر دیا۔ مشین پر لگے ہوئے مختلف ڈائل روشن ہو گئے اور سوئیاں تھرتھرانے لگی۔ باس نے ٹرے میں پڑی ہوئی ایک بڑی سرنج اٹھائی اور ساتھ ہی رکھے ہوئے ایک پیالے میں، جو کہ ہلکے نیلے رنگ کے سیال سے بھرا ہوا تھا، ڈبو دی۔ پھر دستے کو کھینچنے لگا۔ سیال تیزی سے سرنج میں بھرنا شروع ہو گیا۔ جب سرنج بھر گئی تو پیالہ آدھا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سرنج کو بغور دیکھا اور پھر اس کے منہ پر باریک سی سوئی فٹ کی اور پھر لاش کے پیٹ میں عین ناف کے قریب اس نے سوئی گھونپ دی۔ سرنج میں بھرا ہوا سیال آہستہ آہستہ مردہ جسم میں منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ سرنج خالی کر کے اس نے ایک دفعہ پھر پیالے سے باقی ماندہ سیال اس میں بھرا اور دوبارہ مردہ جسم میں منتقل کر دیا۔ سرنج خالی کر کے اس نے دوبارہ ٹرے میں ڈال دی اور مشین کے ڈائلوں کو بغور دیکھنا شروع کر دیا۔ ڈائلوں کی سوئیاں تیزی سے تھرتھرا رہی تھی اور پھر درمیان میں لگے ہوئے بڑے سے ڈائل کی سوئی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مختلف سمتوں میں بنے ہوئے سرخ و نشان کی طرف بڑھنے لگی۔ چند لمحے بعد وہ اس سرخ و نشان تک پہنچ گئی۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی باس نے ٹرے میں سے ایک بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر اس میں بھرے ہوئے پتلے سے مادے کو مردہ جسم کے عین دل کے اوپر ڈال دیا اور پھر آہستہ آہستہ وہاں ہاتھ سے مالش شروع کر دی۔ چند منٹ بعد وہ پتلا سا مادہ جسم میں جذب ہو گیا۔ باس ابھی مالش کر رہا تھا کہ مارٹن نے ایک اور سرنج اٹھا کر اس میں ایک اور دوا بھری اور باس کے دوسرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ مالش کرتے کرتے باس نے رک کر پھرتی سے سرنج کی ساتھ لگی ہوئی سوئی اس جگہ پر گھونپ دی جہاں ایک لمحے پہلے وہ مالش کر رہا تھا۔ سرنج میں بھری ہوئی دوا آہستہ آہستہ جسم کے اندر جانے لگی۔ سرنج کے خالی ہوتے ہی اس نے اسے واپس کھینچا اور پھر ایک طویل سانس لے کر ایک طرف ہٹ گیا۔ مارٹن، تم اس کا خیال رکھو اور مجھے وقتاً فوقتاً اس کے متعلق رپورٹ دیتے رہنا۔ میں روم نمبر 3 میں جا رہا ہوں، اس نے مارٹن سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوکے باس، مارٹن نے سر جھکائے ہوئے منحنی سی آواز میں جواب دیا اور باس دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مارٹن دروازہ بند کر کے دوبارہ لاش کی طرف آیا
اور پھر بغور لاش کی طرف دیکھنے لگا۔ ساتھ ساتھ اس کی نظریں مشین کے ڈائلوں پر بھی تھی، جن کی سوئیاں اب مختلف ہندسوں کے درمیان تھر تھرا رہی تھی۔ لاش جو شروع میں اکڑی ہوئی تھی اب آہستہ آہستہ نرم پڑتی جا رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹوں بعد مارٹن نے لاش کو ایک اور انجیکشن لگایا اور پھر انجیکشن کے 5 منٹوں بعد اس نے مشین کا بٹن آف کر کے جالی لاش کے منہ سے ہٹا لی اور لاش کو ایک سفید چادر سے اچھی طرح ڈھانپ دیا۔ پھر اس نے ایک کونے کی طرف بڑھ کر ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس پر باس کو رپورٹ دینے لگا۔ ٹھیک ہے، تم آپریشن روم کا درجہ حرارت 1.3 ڈگری پر سیٹ کر کے باہر آ جاؤ۔ دروازہ باہر سے مقفل کر دینا، باس نے رپورٹ سننے کے بعد حکم دیا اور مارٹن ٹرانسمیٹر رکھ کر ایک دیوار کی طرف بڑھا۔ وہاں اس نے درجہ حرارت 1.3 ڈگری پر سیٹ کیا اور پھر ایک نظر لاش پر ڈالتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ باہر سے دروازہ مقفل کر کے چابی جیب میں ڈالی اور راہداری سے گزرتا ہوا دوبارہ اس کمرے میں آ گیا جہاں مٹی کے تیل کا دیا جل رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر اس نے کمرے میں پڑی ہوئی ایک پھٹی پرانی اور میلی سی رضائی اٹھائی۔ رضائی کے نیچے فرش پر پیر سے مخصوص انداز میں دباؤ ڈالا تو بائیں سائیڈ کی دیوار ایک طرف ہٹ گئی۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ مارٹن اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دیوار دوبارہ برابر ہو گئی۔ چھوٹے کمرے سے ہوتا ہوا وہ ایک اور بڑے کمرے میں آیا۔ یہاں اس کا وہی باس ایک بہت بڑی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ مارٹن، باس نے بغیر مڑے مارٹن سے کہا۔ یس باس، مارٹن نے باس کے قریب آ کر قدرے جھکتے ہوئے کہا۔ لاش میں حرکت شروع ہو چکی ہے مارٹن، باس نے اسکرین میں دیکھتے ہوئے کہا جہاں آپریشن روم کا تمام منظر نظر آ رہا تھا۔ مبارک ہو باس، مارٹن نے قدرے خوشامدانہ انداز میں جواب دیا اور پھر وہ خود بھی اسکرین میں دیکھنے لگا۔ میز پر پڑی ہوئی لاش آہستہ آہستہ ہل رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد حرکت میں تیزی آ گئی۔ تقریباً 15 منٹوں بعد اچانک وہ لاش زندہ انسان کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چادر اس کے پیروں میں جا پڑی۔ کیا حال ہے سر رحمان، باس نے مشین کے ایک بٹن دبا کر آہستہ سے کہا اور لاش سے زندہ انداز میں تبدیل ہونے والے انسان بری طرح اچھل پڑا۔ وہ یقیناً سر رحمان تھے جو حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبے سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ عمران آج کل بہت عجیب مصیبت میں پھنسا ہوا تھا۔ ایک تو تعزیت کرنے والوں کا ابھی تک تانتا بندھا ہوا تھا اور عمران نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سامنے سنجیدہ ہونے پر مجبور تھا۔ ویسے اب عمران کی سمجھ میں آیا تھا کہ زندگی میں بعض ایسے موقع بھی آ جاتے ہیں جہاں آدمی کو مجبوراً سنجیدہ ہونا پڑتا ہے۔ دوسرا، والدہ کی طبیعت والد کی وفات کے بعد مسلسل خراب رہنے لگی تھی اور وہ بھی اب چند دنوں کی مہمان نظر آتی تھی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو اسے درپیش تھا وہ یہ کہ والدہ نے اسے سختی سے حکم دے دیا تھا کہ وہ فلیٹ چھوڑ کر کوٹھی میں رہائش اختیار کرے۔ باقی تو سب مسئلے وقتوں کے ساتھ حل ہو جاتے، مگر یہ آخری بات عمران کو تیڑی کھیر نظر آتی تھی کیونکہ کوٹھی میں مستقل رہائش رکھنا اس کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ایکس2 والے پرائیویٹ ٹیلی فون کا تھا۔ دوسرا یہ کہ کوٹھی میں اسے آزادی میسر نہیں آ سکتی تھی۔ اب والدہ کے حکم کو بھی موجودہ پوزیشن میں ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ عجیب مخمصے میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ یہاں آ کر اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی بھی جواب دے گئی۔ آج بھی عمران بڑی مشکل سے جان چھڑا کر دانش منزل آیا تھا اور دانش منزل میں اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا وہ اس مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ اس کا کوئی مناسب حل نکل آئے۔ بلیک زیرو بھی سامنے والی کرسی پر خاموش بیٹھا تھا۔ کافی دیر غور کرنے کے بعد جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو تنگ آ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا طاہر، میں چلتا ہوں، عمران نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ واپس کوٹھی جا رہے ہو؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو کوٹھی جانے کا ارادہ نہیں ہے، ذرا شہر کی مٹر گشتی کروں گا، بعد میں کوٹھی کا رخ کروں گا، عمران نے جواب دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی سرخ سپورٹ کار دھیمی رفتار سے شہر کی بارانوق سڑک پر سے گزر رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی شہر کی مٹر گشت تو کرتا رہا، پھر اس نے کار کا رخ ہوٹل 3 اسٹار کی طرف کر لیا۔ پارکنگ اسٹینڈ پر کار کھڑی کر کے وہ باہر نکلا اور ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھا اور پھر وہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے ایک مجہول صورت بھکاری کو کمپاؤنڈ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے دیکھا۔ بھکاری ہر لحاظ سے بھکاری ہی نظر آ رہا تھا، پھر نہ جانے عمران کے ٹھٹکنے کی کیا وجہ تھی۔ بھکاری دیوار سے ٹیک لگائے مسلسل مین گیٹ کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اس لیے اس نے عمران کو ٹھٹکتے یا رکتے نہیں دیکھا۔
عمران بھکاری کی طرف بڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا وہ گیٹ کے قریب پہنچ گیا اور بھکاری کے پاس جا کر رک گیا۔ بھکاری نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ بابا کہاں رہتے ہو؟ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا، لیکن بھکاری نے کوئی جواب نہ دیا۔ بھکاری کی نظریں عمران کے ہاتھ پر لگی ہوئی تھی جو ابھی تک جیب میں تھا۔ بھکاری کا خیال تھا کہ کوئی بھاری آسامی ہے، موٹی رقم ملے گی، مگر دوسرے لمحے جب عمران نے جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں چوئنگم کا پیکٹ تھا۔ عمران نے بڑے اطمینان سے وہ پیکٹ کھولا اور اس میں سے 2 پیس نکال کر منہ میں ڈال لیے اور ایک پیس بھکاری کے بڑے ہوئے ہاتھ پر رکھ کر اسے یوں فخریہ انداز میں دیکھا جیسے بھکاری کی 7 پشتوں پر احسان کر دیا ہو۔ بھکاری کی آنکھوں میں آنے والی چمک ماند پڑ گئی۔ ہاں بابا، یہ تو بتاؤ کہ دن میں کتنے کما لیتے ہو؟ میں بھی آج کل بے روزگار ہوں، کیوں نہ میں بھی یہی دھندا شروع کر دوں، نہ کام کرنا پڑے نہ کاج، بس ہاتھ آگے بڑھا دیا، رقم نہ ملی تو کم از کم چوئنگم تو مفت مل جائے گی۔ عمران خواہ مخواہ بولتا چلا جا رہا تھا، لیکن بھکاری خاموش کھڑا تھا۔ البتہ اس کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی الجھن عمران کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آنے جانے والے لوگ غور سے عمران کو دیکھتے اور پھر مسکرا کر آگے بڑھ جاتے۔ بابا کچھ تو بولو کہ آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ اب بتاؤ یہ شاعر بھی کتنے احمق ہے، غزل غالب نہیں پڑی اور روب ہم پر ہے کہ تم کچھ بولو۔ نہیں بولتے کیا کوئی کسی کی دھوس ہے؟ آخر بھکاری نے تنگ آ کر اپنے گونگے ہونے کا اعلان کر دیا۔ ارے تو تم گونگے ہو؟ گونگا ہونے میں بھی کتنا فائدہ ہے، نہ اسٹیج پر تقریر کرنی پڑی، نہ بیوی کی سکڑ پن پر لیکچر دینا پڑا، نہ بچوں کے جھوٹ سچ کی تمیز پر مثالیں دینی پڑی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ منکر نکیر کے سوال جواب سے بچ گئے۔ بس میں ہی کام چل گیا۔ آؤ بابا تمہیں ہوٹل میں لے چلوں، میرے تو یہاں کھڑے کھڑے ٹانگیں دکھنے لگی ہے۔ واقعی بھکاری بننا بھی بڑا محنت طلب کام ہے، عمران نے کہا اور پھر بھکاری کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً اسے گھسیٹتا ہوا ہوٹل کی طرف لے چلا۔ بھکاری نے بہت کی اور عمران کی گرفتوں سے آزاد ہونا چاہا، لیکن وہ عمران ہی کیا جو ہاتھ ڈال کر یوں چھوڑ دے۔ بھکاری شور مچاتا تقریباً گھسیٹتا ہوا عمران کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ اس نے بہت ہاتھ پیر مارے مگر عمران کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی اور وہ اسے بدستور گھسیٹتے ہوئے ہوٹل کے مین گیٹ تک لے آیا، لیکن آگے چوکیدار نے بھکاری کو اندر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ارے کیوں؟ کیا یہ ملک کا معزز شہری نہیں؟ تم سے تو زیادہ کما لیتا ہوگا۔ عمران چوکیدار پر چڑھ دوڑا۔ نہیں جناب، یہ فقیر اندر نہیں جا سکے گا، چوکیدار نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ منہ سنبھال کر بات کرو، خبردار جو اسے فقیر کہا، بھکاری کے معزز لفظ اسے یاد کیا کرو اور سن لو کہ میں اسے ضرور اندر لے کر جاؤں گا۔ یہ ہوٹل ہے، کوئی چنڈو خانہ نہیں کہ جہاں صرف وہ شریف آدمی ہی جا سکے، عمران نے چوکیدار کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اور چوکیدار عمران کو یوں حیرت سے دیکھنے لگا جیسے اس کے صحیح دماغ پر شک کر رہا ہو۔ ایک دفعہ کہہ دیا کہ بابا فقیر اندر نہیں جا سکتا، پھر خواہ مخواہ تم شور مچائے جا رہا ہے، اکھڑ مزاج چوکیدار نے بڑی ڈھٹائی سے کہا، اور دوسرے لمحے عمران کا ایک زوردار تھپڑ چوکیدار کے گال پر پڑا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ چوکیدار الٹ کر ایک طرف جا پڑا۔ پھر تم نے فقیر کہا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، عمران غصے سے دھاڑا، اور اس سے پہلے کہ چوکیدار اٹھ کر کھڑا ہوتا وہ دروازہ کھول کر بھکاری کو گھسیٹتا ہوا ہوٹل کے اندر لیتا چلا گیا۔ بھکاری نے شاید اب خاموشی میں ہی عافیت جانی تھی، اس لیے اس نے بھی کوئی جدوجہد نہ کی، ویسے اس کے چہرے پر حیرت پھٹی پڑ رہی تھی۔ اندر ہال میں دارالحکومت کا وہ طبقہ تشریف فرما تھا جسے اصرار تھا کہ مہذب اور معزز ہونے کا حق اسی کو حاصل ہے۔ چوکیدار اٹھ کر غصے سے پھنکارتا ہوا عمران اور بھکاری کے پیچھے لپکا، اور پھر ہال میں بھکاری کو داخل ہوتے دیکھ کر سب لوگ حیرت سے یوں خاموش ہو گئے جیسے یہ جانور انہوں نے پہلی بار دیکھا ہو۔ چوکیدار نے بھاگ کر عمران کا گریبان پکڑ لیا۔ خاموشی سے واپس چلے جاؤ ورنہ، عمران سانپ کی طرف پھنکارا اور چوکیدار نے ایک جھٹکے سے گریبان چھوڑ دیا۔ نہ جانے عمران کے لہجے میں کیا بات تھی، چوکیدار کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے اعصاب سن ہو گئے ہو اور وہ حرکت کرنے کے قابل بھی نہ رہا ہو۔ عمران بھکاری کو لیے ایک خالی میز کی طرف بڑھنے لگا، اتنے میں ایک بہرے نے راستہ روک لیا۔ تم باہر نکلو، تم ہوٹل میں نہیں بیٹھ سکتے، بہرے نے انتہائی حقارت سے بھکاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
اب ہال میں موجود لوگوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا کہ اس بھکاری کو باہر نکالا جائے، یہ شریف لوگوں کا ہوٹل ہے۔ لیکن عمران نے بھکاری کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اس کے چہرے پر حماقتوں کی جلوہ گری تھی۔ ہٹ جاؤ راستے سے، یہ یہیں بیٹھے گا۔ عمران نے بہرے کو ڈانٹ دیا اور بہرہ ڈانٹ سن کر ایک طرف ہو گیا۔ عمران خالی میز کے قریب پہنچ گیا اور پھر اس نے ایک کرسی پر بھکاری کو زبردستی بٹھا دیا اور دوسری کرسی پر خود بیٹھ گیا اور آس پاس موجود شورپا نے ناک منہ چڑھا لیا۔ شور سن کر مینیجر اپنے آفس سے باہر نکل آیا۔ جب اسے صورتحال کا علم ہوا تو وہ تیر کی طرح عمران کی طرف لپکا۔ یہ بھکاری یہاں نہیں بیٹھ سکتا، اسے باہر نکلنا ہوگا، مینیجر نے سخت لہجے سے عمران کو کہا اور بھکاری کا بازو پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ مینیجر صاحب ایک منٹ ٹھہریے، پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے، عمران نے سنجیدگی سے کہا اور مینیجر سوالیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ بھی عمران کی طرف متوجہ تھے۔ بھکاری کسے کہتے ہیں؟ عمران نے سوال کیا۔ بھیک مانگنے والے کو، مینیجر نے عمران کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ اور بھیک کسے کہتے ہیں؟ عمران نے دوسرا سوال کیا۔ خیرات کو۔ مینیجر کو اس سوال کا جواب دینے کے لیے ایک لمحہ سوچنا پڑا۔ اور خیرات کسے کہتے ہیں؟ عمران نے تیسرا سوال کیا۔ میرے سر کو، مینیجر نے پے در پے سوالوں پر جھنجھلا کر جواب دیا۔ بس ثابت ہوا کہ جس کے پاس آپ کا سر ہو وہ بھکاری ہے۔ اب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بھکاری کون ہے۔ عمران نے نکتہ نکالا اور آس پاس موجود لوگ بڑی دلچسپی سے یہ سوال جواب سن رہے تھے۔ بے اختیار ہنس پڑے۔ مینیجر کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ دونوں برائے مہربانی باہر تشریف لے جائے۔ مینیجر نے بھکاری کے ساتھ ساتھ اب عمران کو بھی باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ایک کاروباری آدمی ہونے کی وجہ سے اس کا لہجہ اتنے غصے کے باوجود اخلاق کی حدود کے اندر ہی تھا۔ کس خوشی میں؟ عمران نے حیرت آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہمارے ہوٹل کے حقوق داخلہ محفوظ ہے، ہماری اجازت کے بغیر کوئی شخص تو اس ہوٹل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مینیجر نے روب جھاڑا۔ تو کیا یہ تمام لوگ تم سے اجازت لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ عمران بحث پر اتر آیا۔ یہ شریف لوگ ہیں، بھکاری نہیں، مینیجر نے تل ملا کر جواب دیا۔ تمہاری نظر میں شرافت کا کیا معیار ہے؟ اگر صرف سوٹ پہننے والا ہی شریف آدمی ہو سکتا ہے تو یہ رقم لو اور کسی آدمی کو بھیج کر اس کے سائز کا ایک ریڈی میڈ سوٹ منگوا لو، باقی رقم تم خود رکھ لینا۔ عمران نے جیب سے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر مینیجر کے سامنے پھینک دی۔ مینیجر اور دوسرے لوگ حیرت سے نوٹوں کی گڈی کی طرف دیکھنے لگے۔ رقم یقیناً 5,000 سے کم نہ ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اگر یہ سوٹ پہن لے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، مینیجر نے نرم پڑھتے ہوئے کہا۔ شاید وہ عمران کی دولت مندی اور فیاضی سے مرعوب ہو گیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھکاری نے پہلی دفعہ زبان کھولی اور وہ سوٹ پہننے کے خلاف احتجاج کر رہا تھا۔ تم خاموش رہو، میں تمہیں آج ہر قیمت پر شریف بنانا چاہتا ہوں۔ عمران نے اسے جھڑک کر خاموش کر دیا۔ مینیجر نے نوٹوں کی گڈی سے 3 نوٹ نکال کر بہرے کو دیے اور اسے اسٹینڈرڈ سائز کا ریڈی میڈ سوٹ لانے کو کہا اور باقی رقم ادب سے عمران کے سامنے رکھ دی۔ بہرہ سوٹ لینے چلا گیا۔ لوگ عمران کو کوئی دولت مند خپتی سمجھنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اب بھکاری کی نظروں سے گہری پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ بار بار پہلو بدل رہا تھا، جیسے بھاگنے کے لیے پر توڑ رہا ہو، مگر اسے بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں بہرہ ساتھ والی مارکیٹ سے سوٹ لے کر آ گیا۔ تمام لوگ حیرت اور دلچسپی سے یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ جاؤ اور ساتھ والے کیبن میں سوٹ پہن کر آؤ، عمران نے بھکاری کو سخت لہجے میں کہا، مگر بھکاری خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اور ہاں بہرے، اپنے ہوٹل کے باربر کو بلواؤ تاکہ اس کی شیو اور کٹنگ بھی کر دے، عمران نے بہرے کو حکم دیا۔ بھکاری اچھل کر کھڑا ہو گیا اور دوسرے لمحے اس نے چھلانگ لگائی اور مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، عمران نے یکدم جیب سے ریوالور نکال لیا اور بھکاری رک گیا۔ ہال میں موجود تمام لوگ خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ واپس آؤ، عمران نے بھکاری کو حکم دیا۔ اسی لمحے کہیں قریب سے ہی فائر ہوا اور بھکاری ایک چیخ مار کر الٹ گیا۔ اس کے سینے سے خون نکلنے لگا اور وہ فرشوں پر تڑپنے لگا۔ ہال میں افراتفری مچ گئی اور لوگ خوفزدہ ہو کر سائیڈ گیٹ کی طرف بڑھے۔ ایک ادھم مچ گیا اور چیخ و پکار سے ہال گونجنے لگا۔ بھکاری ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ لوگ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے کہ بہروں نے مینیجر کی ہدایت پر انہیں روک کر زبردستی دروازے بند کر دیے، مگر پھر بھی کافی سے زیادہ لوگ باہر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔
عمران ابھی تک اپنی میز کے قریب کھڑا صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی عقابی نظریں چاروں طرف گردش کر رہی تھی، لیکن اسے کوئی ایسا مشتبہ آدمی نظر نہیں آ رہا تھا جس پر وہ فائر کرنے کا شک کر سکی۔ مینیجر کے بار بار اعلان کرنے کے بعد اب قدرے ہوٹل میں سکون ہوا تھا۔ ویسے ہوٹل کا کافی سے زیادہ نقصان ہو گیا تھا اور مینیجر قہر آلود نظروں سے کبھی عمران کی طرف دیکھتا اور کبھی مردہ بھکاری کی طرف۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دونوں کو کچا چبا جائے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کھلے اور پھر پولیس اندر داخل ہو گئی۔ عمران یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ پولیس انسپکٹر کے ساتھ سپرنٹینڈنٹ فیاض بھی تھا۔ اس کی نظر جب عمران پر پڑی تو تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ عمران اپنی کرسی پر بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو سپر، کیا حال ہے؟ عمران فیاض کے قریب آتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران، یہ سب کیا ہنگامہ ہے؟ فیاض نے حیرت سے بھکاری کی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے ہوٹل کی رونق، عمران نے چہک کر مصرع پڑھا۔ مگر اتنے بڑے ہوٹل میں یہ بھکاری کیسے آ گیا؟ فیاض ابھی تک دریائے حیرت میں غوطہ زن تھا۔ جیسے کہ کسی جوئے خانے میں تم پہنچ جاتے ہو، عمران نے جواباً طنز کیا اور سپر نے منہ بنا لیا۔ مینیجر سے پوچھ گچھ کر کے انسپکٹر اب عمران کی طرف بڑھا اور اس نے قریب آتے ہی عمران سے سوالات شروع کر دیے۔ آپ اس بھکاری کو اس ہوٹل میں لائے تھے؟ انسپکٹر نے قدر نرم لہجے میں سوال کیا۔ شاید وہ فیاض کا لحاظ کر رہا تھا۔ نہیں، وہ اپنے پیروں سے چل کر آیا تھا، عمران نے انسپکٹر کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ سیدھی طرح میرے سوالوں کا جواب دیں، میں قانون کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ انسپکٹر، جو شاید نیا تھا، عمران کے جواب پر ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ بڑا اچھا کرتے ہو، بالکل لحاظ نہیں کرنا چاہیے، پولیس کو ہونا ہی بد لحاظ چاہیے، عمران نے معصومیت سے کہا اور پولیس انسپکٹر کے ساتھ ساتھ فیاض بھی برا سا منہ بنا کر رہ گیا کیونکہ چوٹ اس پر بھی کی گئی تھی۔ میں ایک بار پھر سوال کرتا ہوں، کیا آپ ہی اس بھکاری کو اس ہوٹل میں لے آنے کے ذمہ دار ہیں؟ انسپکٹر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، یہ گناہ کبیرہ مجھ سے ہی سرزد ہوا ہے، خدا جانے آگے بعد میں میرا کیا حشر ہوگا، عمران نے مسخرے پن سے جواب دیا۔ آپ اسے ہوٹل میں کیوں لے آئے تھے؟ پولیس انسپکٹر، جو اب سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، عمران سے دوسرا سوال کیا۔ سچ سچ بتا دوں انسپکٹر صاحب، عمران نے یوں پوچھا جیسے سچ بولنے سے شرما رہا ہو۔ بالکل، پولیس انسپکٹر نے کہا۔ مجھے سپرنٹینڈنٹ فیاض نے کہا تھا کہ اس بھکاری کو ہوٹل میں لے جاؤ، عمران نے جواب دیا، اور پولیس انسپکٹر کے ساتھ ساتھ فیاض بھی اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ میں نے کہا تھا، فیاض نے حیرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ اتنی جلدی بھول گئے سپرنٹینڈنٹ صاحب؟ میرے خیال میں تمہیں کشتہ مرد عریض 10 تولے ارک و غاؤ زبان کے ساتھ نہار منہ کھانا چاہیے تاکہ تمہاری یادداشت تو قائم رہے، عمران نے یوں نسخہ بتایا جیسے جدی پشتی حکیم حاذق رہا ہو۔ بکواس مت کرو، اب تمہارے والد نہیں رہے جن کا میں لحاظ کیا کرتا تھا۔ فیاض اس سفید جھوٹ پر بری طرح جھنجھلا گیا۔ فکر نہ کرو، والد نہیں رہے تب بھی تمہیں ڈائریکٹر جنرل کوئی نہیں بنائے گا، تم تمام عمر اسی طرح سپرنٹینڈنٹ ہی رہو گے، عمران نے پیشگوئی کر دی۔ کیا مطلب؟ کیا یہ ڈائریکٹر جنرل سر رحمان مرحوم کے لڑکے ہیں؟ انسپکٹر شاید کافی ذہین تھا کہ اس نے فوراً ہی نتیجہ نکال لیا۔ ہاں، فیاض نے مختصر سے جواب دیا اور انسپکٹر کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ شاید وہ عمران کی حیثیت سے مرعوب ہو گیا تھا۔ آپ کی تعریف؟ اب انسپکٹر نے انتہائی نرم اور با اخلاق لہجے میں پوچھا۔ تعریف اس خدا کی جس نے مجھے علی عمران MSc DSc آکسن بنایا، عمران نے اپنا تعارف کرایا۔ اوہ، کیا آپ اس سلسلے میں کوئی بیان دینے پر رضامند نہیں؟ انسپکٹر نے سوال کیا۔ بیان کیا دینا ہے، بس میں بھکاری کو لے کر ہال میں آیا، کہیں سے گولی چلی اور بھکاری صاحب مجھے اکیلا چھوڑ کر اللہ میاں کی فردوس ہوٹل میں تشریف لے گئے، عمران نے بیان دے دیا اور انسپکٹر نے خاموشی سے اٹھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ فیاض نہ جانے کیوں خاموش بیٹھا تھا، شاید وہ بگڑا بیٹھا تھا۔ سپر فیاض، تمہیں ایک راز بتاؤں؟ عمران نے آگے جھکتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں فیاض کو مخاطب کیا، اور فیاض نہ چاہتے ہوئے بھی پراشتیاق طریقے سے آگے جھک گیا۔ یہ بھکاری میک اپ میں ہے، عمران نے انکشاف کیا۔ نہیں، فیاض بھونچکا رہ گیا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے عمران نے انہونی بات کہہ دی ہو۔ نہیں تو نہ صحیح، جب پوسٹ مارٹم ہوگا تو راز کھل جائے گا اور پھر تمہاری ذہانت کو روب اس انسپکٹر پر نہ پڑ سکے گا، عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا، اور فیاض تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فیاض نے مردہ بھکاری کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔
اس نے انسپکٹر کو بلایا۔ انسپکٹر، اس بھکاری میں تم نے کوئی خاص بات نوٹ کی؟ اس نے بڑے رعب سے انسپکٹر سے پوچھا۔ خاص بات کیا ہونی ہے سر، بس بھکاری ہے، انسپکٹر نے حیرت سے جواب دیا، جیسے بھکاری کے متعلق کوئی خاص بات ہونا ناممکنات میں شامل ہو۔ نہ جانے کن گدھوں نے تمہیں انسپکٹر بنا دیا ہے، فیاض نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا، اور انسپکٹر تلملایا تو بہت، لیکن فیاض کی آفیسری کا خیال کر کے خاموش رہا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ بھکاری میک اپ میں ہے، اس کا میک اپ صاف کراؤ۔ فیاض نے یوں انکشاف کیا جیسے کل کائنات کی ذہانت صرف اسی کے حصے میں آئی ہو۔ انسپکٹر اس انکشاف پر اچھل پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر نے انتہائی حیرت اور پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ عمران ان سب سے لا تعلق ہو کر اپنی میز پر بیٹھا انگلیوں سے میز بجا رہا تھا جیسے وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہو۔ اس کا میک اپ صاف کرواؤ، فیاض نے قدر و سخت لہجے میں کہا، اور انسپکٹر نے ایک سپاہی کو ایمونیا کی بوتل لانے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایمونیا کی بوتل آ گئی اور پھر مردہ بھکاری کا منہ دھویا گیا، لیکن اب انسپکٹر اور سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ساتھ عمران بھی چونک پڑا، کیونکہ بھکاری کسی سفید فام قوم کا باشندہ نکلا۔ انسپکٹر سپرنٹینڈنٹ فیاض کو یوں تحسین آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے وہ ذہانت کا پتلا ہو، اور فیاض کا سینہ غرور سے 3 انچ اور پھول گیا تھا۔ جیسے ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، جولیا نے ریسیور اٹھایا۔ یس جولیا اسپیکنگ، اس نے قدر و نرم و آواز میں کہا۔ X2، دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز ابھری۔ یس سر۔ اب جولیا کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ جولیا، تمام ممبروں کو حکم دو کہ وہ شہر میں پھیل جائے اور شہر میں گھومنے والے ہر قسم کے بھکاریوں پر نظریں رکھے، خاص طور پر ان کے چہروں کو نزدیک سے دیکھنے کی کوشش کرے۔ اگر انہیں کسی بھکاری پر میک اپ کا گمان ہو تو اس کی کڑی نگرانی کی جائے اور مجھے فوری رپورٹ دی جائے، X2 نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ بھکاری اور میک اپ، جولیا کی شدید حیرت سے آواز لڑکھڑا گئی، کیونکہ اس کا ذہن ان دونوں میں ربط تو نہیں نکال سکا تھا۔ ہاں جولیا، کل ہی ایک بھکاری ہوٹل 3 اسٹار میں قتل ہو گیا ہے، اور وہ ایک سفید فام تھا جس نے میک اپ کیا ہوا تھا، X2 نے وضاحت کی۔ مگر سر، ایک بھکاری کا ہوٹل 3 اسٹار میں کیا کام؟ جولیا کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ اسے وہاں لے جانے والا عمران تھا، X2 نے مختصر سے جواب دیا، اور جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ تو یہ ان حضرت کا کارنامہ ہے، جولیا نے سوچا۔ بہتر سر، میں ابھی احکام جاری کرتی ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ اوکے، X2 نے جواب دیا، اور پھر X2 کے ریسیور رکھنے کی آواز سن کر جولیا نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ تو کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے؟ مگر یہ بھکاری والی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے مجرم ہیں جو بھکاریوں کا روپ دھارے پھر رہے ہیں؟ بہرحال کچھ بھی ہو دیکھا جائے گا، جولیا نے سر جھٹکا اور پھر ریسیور اٹھا کر باری باری سب ممبروں کو X2 کا نیا حکم سنانے لگی۔ سب سے آخر میں اس نے صفدر کو رنگ کیا۔ صفدر اسپیکنگ، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ میں جولیا بول رہی ہوں صفدر، جولیا نے کہا۔ اوہو، کیا حال ہے مس جولیا، کیسے یاد کیا؟ صفدر کی زندگی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ X2 کا پیغام سن لو، اور پھر جولیا نے تفصیل سے صفدر کو X2 کے حکم سے مطلع کر دیا۔ یہ کوئی نیا چکر چل پڑا ہے؟ صفدر نے تفصیل سن کر پوچھا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، جولیا نے جواب دیا، مگر عمران صاحب کو بھکاری کو ہوٹل میں لے جانے کی کیا سوجی؟ صفدر نے پوچھا۔ بس دماغ میں کیڑا رینگ گیا ہوگا، جولیا نے قدر بیزاری سے جواب دیا۔ لیکن جولیا، ایک بات ہے کہ عمران کی ہر بظاہر اوٹ پٹانگ حرکت اپنے اندر کچھ معنی لیے ہوئے ہوتی ہے۔ اب دیکھو، عمران بھکاری کو لے کر ہوٹل میں گیا، اور وہاں ایک تو بھکاری قتل ہو گیا، دوسرا وہ میک اپ میں پایا گیا۔ صفدر نے عمران کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہے تو ایسا ہی، جولیا نے جواب دیا۔ اچھا، اجازت، میں بھکاریوں کے سروے کے لیے جا رہا ہوں، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ جولیا نے بھی ریسیور رکھا، اور پھر وہ بھی تیار ہو کر فلیٹ سے باہر نکلی۔ اس نے ٹیکسی رکوائی اور اسے گول مارکیٹ چلنے کو کہا۔ وہ بذات خود بھی بھکاریوں کو چیک کرنا چاہتی تھی۔ گول مارکیٹ شہر کا معروف ترین علاقہ تھا، اور وہاں بھکاریوں کی کثرت بھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی وہاں پہنچ گئی۔ جولیا نے کرایہ ادا کیا اور پھر پیدل ہی ایک طرف چل پڑی۔ سامنے اسے ایک لہیم شہیم بھکاری اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ جولیا کے قریب آیا تو جولیا نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، لیکن جولیا کو اس کے چہرے پر میک اپ کے کوئی آثار نظر نہ آئے، اور پھر بھکاری آگے بڑھتا چلا گیا۔ جولیا اسی طرح بھکاریوں کو چیک کرتی رہی، کہیں اسے خیرات دینے پر بھی مجبور ہو جانا پڑا، لیکن 2 گھنٹے کی اس چیکنگ کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا، اور اسے کسی بھی بھکاری پر شک نہ گزرا۔
आखिरकार वो थक हार कर वापस आने लगी। अभी वो टैक्सी के इंतजार में सड़क के किनारे खड़ी थी कि अचानक उसे कांधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। जूलिया ने बेख्तियार मुड़कर देखा तो दो सुर्ख आंखें उसे घूर रही थी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके बदन में बिजली की लहर दौड़ गई हो। ये एक बदसूरत और बदहैबत और बदहैयत भिखारी की नजरें थी, जो सर से गंजा था, चेहरे से शैतानियत और मक्कारी नुमाया थी। फटे पुराने कपड़े पहने वो खामोशी से जूलिया को घूर रहा था। न जाने उसकी आंखों में क्या बात थी कि जूलिया को अपने जिस्म से बेख्तियार पसीना फूटता महसूस हुआ। मादाम, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? भिखारी की करख्त सी आवाज़ जूलिया के कानों से टकराई और बेख्तियार जूलिया के मुंह से निकला हाँ। बाद में उसे सख्त तो हैरत हुई कि न चाहते हुए भी उसके मुंह से हाँ कैसे निकल गया। दूसरे लम्हे एक कार उनके करीब आकर रुक गई। ड्राइवर ने उतरकर दरवाज़ा खोला और फिर जूलिया को न चाहते हुए भी उसमें बैठना पड़ा। भिखारी भी उसके साथ बैठ गया और फिर कार तेजी से सड़कों पर भागने चली गई। क्या देख रहे हो सर रहमान? सर रहमान के कानों से दोबारा आवाज़ टकराई और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे के हर जर्रे से आवाज़ निकल रही हो। वो समझ नहीं सकते थे कि इस वक्त वो कहाँ है। तुम कौन हो? कहाँ से बोल रहे हो? और मैं कहाँ हूँ? सर रहमान हैरत से भरपूर लहजे में बोले। हाँ सर रहमान, अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम मरने के बाद जिंदा हुए हो तो क्या तुम यकीन कर लोगे? आवाज़ तमस्खुर से भरपूर थी। हिश्त, तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है? सर रहमान ने हकारत भरे लहजे में जवाब दिया। मैं ठीक कह रहा हूँ सर रहमान, तुम कानूनन मर चुके हो और तुम्हारे अजीज़ व अकारीब तुम्हें बाकायदा दफन कर चुके हैं, लेकिन तुम्हें मेरा ममनून होना चाहिए कि तुम जिंदा हो। या मेरा दिमाग खराब है या तुम पागल हो। भला मर कर भी कोई जिंदा हुआ है? सर रहमान कदरे परेशान लहजे में बड़बड़ाए। उन्हें वो वाक़यात याद आ रहे थे जब वो दफ्तर से वापस आए तो रात को एक नया मुलाजिम उनके लिए दूध लेकर आया। पूछने पर उसने बतलाया कि वो पुराने मुलाजिम का भाई है और वो एक नहायत ज़रूरी काम की वजह से एक दिन के लिए बाहर गया हुआ है, इसलिए उसकी जगह आज सुबह से मैं काम कर रहा हूँ। और सर रहमान मुतमईन हो गए। दूध पीने के बाद वो लेट गए। काफ़ी देर तक उन्हें नींद ना आई, लेकिन वो फिर सो गए। अचानक उनके सीने में जोर का दर्द हुआ और वो हड़बड़ा कर उठ बैठे। दर्द लम्हा ब लम्हा बढ़ता चला गया और उन्होंने डॉक्टर को टेलीफोन करना चाहा, मगर दर्द की बेइंतहा शिद्दत की वजह से रिसीवर उनके हाथों से छूटकर फर्श पर जा गिरा और धमाके से साथ वाले कमरे से इमरान की वालदा उठकर आ गई। उन्होंने जब सर रहमान को इस हालत में देखा तो घबराकर सुरैया को आवाज़ दी। सर रहमान को इतना याद है कि उन्होंने सुरैया को कमरे में दाखिल होते देखा, फिर उन्हें कुछ याद नहीं कि उन पर क्या गुजरी। और अब उनकी आंख इस नामानूस कमरे में खुली जहां एक पुरअसरार आवाज़ उन्हें यकीन दिला रही है कि वो मरकर जिंदा हुए हैं। सर रहमान किस सोच में डूब गए। तुम वाकई मर चुके हो। अगर यकीन नहीं आ रहा तो मेज़ की दराज खोलकर अखबार निकाल लो और ख़ुद अपनी आंखों से अपने जनाजे और अपनी लाश की तस्वीर देख लो। सर रहमान ने फुर्ती से मेज़ की दराज खोली। वहाँ मुख्तलिफ अखबारात का एक बंडल मौजूद था। सर रहमान ने जब अखबारात पर नज़र डाली तो उनकी आंखें परेशानी, खौफ और हैरत से फटी के फटी रह गई। वाकई वहाँ अखबारों ने उनकी मौत की खबरें शायद सुर्खियों से शाये की थी। फिर उनकी लाश के फ़ोटो और जनाजे के फ़ोटो भी मौजूद थे। जनाजे में इमरान, सर सुल्तान और दीगर ऑफिसरान साफ पहचाने जा सकते थे। ये क्या चक्कर है? सर रहमान का दिमाग चकराने लगा। उन्होंने अपनी रान पर चुटकी भरी कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। नहीं सर रहमान, तुम ख्वाब नहीं देख रहे। ये एक हकीकत है कि तुम कानूनन मर चुके हो मगर अब भी जिंदा हो। पुरअसरार आवाज़ ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सर रहमान को अब तक यकीन नहीं आ रहा था। मेरे लिए ये सब कुछ बिल्कुल आसान है। तुम्हें रात को सोने से पहले दूध देने वाला मेरा आदमी था। दूध में तुम्हें एक मखसूस दवा दी गई थी जिससे तुम्हारे दिल की हरकत बंद हो गई। तुम्हें सरकारी तौर पर मुर्दा करार देकर दफन कर दिया गया। हमने तुम्हारी लाश कब्रों से निकाली और उस दवा का असर दूर कर दिया। तुम्हारा दिल फिर काम करने लगा और अब तुम जिंदा हो। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? इसकी तह में मेरा एक मकसद है।
जिसका तुम्हें खुद बखुद पता चल जाएगा। अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम कौन हो ये भी तुम्हें पता चल जाएगा। फिलहाल तुम मुझे बॉस कहकर पुकार सकते हो, मगर मैं किसी को बॉस कहने का आदी नहीं हूँ। सर रहमान का चंगेजी खून जोश में आ गया। अब तुम्हें आदी होना पड़ेगा सर रहमान। पुर असरार बॉस की करख्त आवाज़ सुनाई दी। सर रहमान को अचानक अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि कमरा नीले रंग की गैस से भरना शुरू हो गया था। उन्होंने सांस रोकने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। चंद ही लम्हों बाद वो बेहोश होकर दोबारा मेज़ पर गिर गए। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और मार्टन कमरे में दाखिल हुआ। उसने बेहोश सर रहमान को अपनी कमर पर लादा और कमरे से बाहर निकल गया और मुख्तलिफ कमरों से गुजरता हुआ वो एक कमरे के सामने रुक गया। उसने दरवाज़ा खोला और फिर कमरे के दरमियान मौजूद एक पलंग पर सर रहमान को लिटा दिया और कमरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। और फिर वो मुख्तलिफ कमरों से होता हुआ दोबारा उसी कमरे में दाखिल हुआ जहाँ उसका पुरअसरार बॉस मौजूद था। पहुँचा आए? बॉस ने पूछा। यस बॉस, मार्टन ने सर झुकाकर मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। ठीक है, ये बताओ कि ऑपरेशन के इंतजाम कर लिए गए हैं या नहीं? बॉस ने दूसरा सवाल किया। जी हाँ बॉस, सब इंतजामात मुकम्मल है। 1000 आदमी ऑपरेशन के लिए तैयार है। उन्हें असला दे दिया गया है या नहीं? जी हाँ बॉस, उन्हें 03 देकर उसका तरीका इस्तेमाल भी समझा दिया गया है। ठीक है, कल ये ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम पजीर होना चाहिए। ऐसा ही होगा बॉस, मार्टन ने इस तरह मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। इमरान के मुताल्लिक क्या रिपोर्ट है? बॉस ने सवाल किया। नंबर 11 उसकी तरफ गया हुआ है। उम्मीद है कि उसे कामयाबी होगी, मार्टन ने जवाब दिया। मार्टन, अगर नंबर 11 कामयाब हो जाए तो समझो कि हम आधी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। बॉस के लहजे में इश्तियाक था। बॉस, अगर इजाज़त हो तो एक बात पूछूं? मार्टन की मिनहनी सी आवाज़ इल्तिजा से भरपूर थी। पूछो, बॉस ने इजाज़त देते हुए कहा। बॉस, इमरान की इस मुल्क में क्या पोजीशन है और सिर्फ एक आदमी हमारी तंजीम के लिए कैसे ख़तरनाक हो सकता है? मार्टन ने सवालिया लहजे में कहा। मार्टन, तुम इस मुल्क में पहली बार आए हो, इसलिए तुम इमरान को नहीं जानते। मेरा एक बार पहले भी इमरान से वास्ता पड़ चुका है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। बज़ाहिर इमरान एक मसखरे से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन वह हमारी तंजीम के लिए एटम बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए मैंने ऑपरेशन शुरू करने से पहले इमरान का बंदोबस्त करना मुनासिब समझा। मैंने इमरान के वालिद सर रहमान को कानूनी तौर पर मरवा कर दोबारा जिंदा कर लिया है। अब सर रहमान मेरे पास बतौर अलगमाल मौजूद है। जहाँ भी इमरान हमारे लिए ख़तरनाक साबित होने लगा, वहाँ हम उसके वालिद को बतौर चारा इस्तेमाल करेंगे। बॉस ने मार्टन को तफसील बताते हुए कहा। लेकिन क्या इमरान को कत्ल नहीं कराया जा सकता या सर रहमान को वैसे अगवा कर लिया जाता? मार्टन ने मजीद सवाल किए। मार्टन, अगर सर रहमान को अगवा किया जाता तो अब तक इमरान हमारे अड्डों तक पहुंच चुका होता। अब तो इमरान मुतमईन है। रही बात इमरान के कत्ल करने की, तो वो तुम्हारे जिम्मे है, तुम उसे कत्ल करोगे। बॉस ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया बॉस, आपने ये काम मेरे जिम्मे लगाकर मुझे दिली मुसर्रत बख्शी है। अब इमरान मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मार्टन ने खुशी से किलकारी मारते हुए कहा। ठीक है, अब तुम जाओ और कल के ऑपरेशन को आखिरी शक्ल दो। उस ऑपरेशन को हर कीमत पर कामयाब होना चाहिए। बॉस ने हुक्म दिया और मार्टन सर झुकाए बाहर निकल गया। बॉस ने मेज़ पर लगा हुआ एक बटन दबाया और दरवाज़ा बंद हो गया और फिर उसने मुंह और सर पर लपेटा हुआ नकाब उतारा और फिर अपने गंजे सर पर हाथ फेरने लगा। कैप्टन शकील जूलिया का टेलीफोन मिलते ही आम आदमी के लिबास में अपने फ्लैट से निकला और थोड़ी देर बाद वो काबुल मार्केट में घूम रहा था। उसने पतलून और कमीज़ पहन रखी थी और उसकी औकाबी नज़रें वहाँ घूमने वाले भिखारियों का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी, लेकिन अभी तक उसे किसी भिखारी पर शक नहीं पड़ा था। काफ़ी देर तक घूमने के बाद वो एक छोटे से कैफ़े में जाकर बैठ गया और उसकी कुर्सी दरवाजे के बिल्कुल सामने थी, जहाँ से वो बाजार के सामने अच्छी तरह नज़र रख सकता था। कैप्टन शकील ने चाय का ऑर्डर दिया और ख़ुद बैठकर बाजार का नज़ारा करने लगा। बैरे ने चाय का एक कप लाकर उसके सामने रख दिया। उसने चाय का एक घूंट लिया। उसे उस चाय का जायका कुछ अजीब सा लगा। उसने कप मेज़ पर रखा और ख़ुद उस केस पर गौर करने लगा जिसके तहत वो भिखारियों का जायज़ा लेता फिर रहा था। उसे इस केस की अबजद भी मालूम नहीं थी। बस अचानक ही जूलिया का टेलीफोन आया कि भिखारियों को चेक किया जाए और अगर कोई भिखारी मेकअप में महसूस हो तो उसका ताक़ुब और निगरानी की जाए। लेकिन उसे अभी तक ऐसा कोई भिखारी नज़र नहीं आया था जिस पर वो मेकअप का शक करता।
اگر آپ چائے نہیں پیتے تو میں پی لوں۔ اچانک کیپٹن شکیل کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی اور اس نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک قبول صورت نوجوان اس کی کرسی کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تشریف رکھیے، کیپٹن شکیل نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ نوجوان بیٹھ گیا۔ مجھے رضوی کہتے ہیں، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام فیروز ہے۔ کیپٹن شکیل نے بھی اپنا فرضی نام بتلایا۔ کیپٹن شکیل نے بیرے کو بلا کر رضوی کے لیے چائے کا آرڈر دیا۔ آپ کیا شغل کرتے ہیں؟ رضوی نے قدر بے تکلف ہوتے ہوئے پوچھا۔ انڈے بیچا کرتا ہوں، کیپٹن شکیل نے اکتا کر جواب دیا اور نوجوان کا بے اختیار کہا نکل گیا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے سپاٹ چہرہ لیے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور وہ نوجوان ہنستے ہنستے یک لخت یوں خاموش ہو گیا جیسے چابی ختم ہونے والا الارم رک جاتا ہے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں، نوجوان نے کیپٹن شکیل کے پروقار چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ کیا انڈے بیچنا بری بات ہے؟ کیپٹن شکیل نے اپنے لہجے میں مزید سنجیدگی پیدا کرتے ہوئے کہا، اور وہ نوجوان گو مگو کے عالم میں کیپٹن شکیل کے منہ کو دیکھتا رہ گیا کہ اب کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اتنے میں بیرے نے چائے کی ٹرے لا کر رکھ دی۔ کیپٹن شکیل چائے بنانے میں مصروف ہو گیا اور اس نوجوان نے بات ٹلتے دیکھ کر اطمینان کی طویل سانس لی۔ لیجئے، چائے پیجئے۔ کیپٹن شکیل نے چائے کی پیالی اس کی طرف سرکاتے ہوئے کہا۔ شکریہ، نوجوان نے قدرے جھینکتے ہوئے کہا اور پیالی لے لی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی۔ کیپٹن شکیل سوچ رہا تھا کہ اس نوجوان کا حدود اربا کیا ہے، اور کیا اس کا میری میز پر آ کر بیٹھنے کی کوئی خاص وجہ ہے یا ویسے ہی بائی دی وے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ فیروز صاحب، ایک بات پوچھوں؟ امید ہے کہ آپ صحیح جواب دیں گے۔ نوجوان نے اچانک چائے پیتے پیتے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ پوچھیے، کیپٹن شکیل نے چونکتے ہوئے کہا۔ آپ صبح سے بھکاریوں کو غور سے دیکھتے پھر رہے ہیں، کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ نوجوان نے بڑے پر اسرار انداز میں پوچھا اور کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے الجھن تیر گئی۔ آپ کے دماغ میں یہ خیال کیسے آیا؟ کیپٹن شکیل کا لہجہ قدرے سخت تھا۔ میں نے بازار میں خود دیکھا ہے، رضوی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل کو اچانک نامعلوم خطرے کا احساس ہونے لگا اور اس نے آہستہ آہستہ جیب میں ہاتھ ڈالنا چاہا۔ فیروز صاحب، جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، آپ ذرا اپنے چاروں طرف ایک نظر دوڑا لیں۔ نوجوان کا لہجہ انتہائی پراسرار تھا۔ کیپٹن شکیل نے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر دیکھا اور اسے ساتھ والی میزوں پر خطرناک شکلوں والے 4-5 آدمی نظر آئے جو اسے بڑی کڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیپٹن شکیل پھنس چکا تھا، لیکن اس کا چہرہ بدستور سپاٹ تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور رضوی کو دیکھنے لگا۔ رضوی کی نظروں میں تمسخرانہ جھلک نمایاں تھی، جیسے وہ کیپٹن شکیل کو پھنسا کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اب تم میرے سوالوں کا جواب دو، رضوی نے قدر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اگر نہ دوں تو؟ کیپٹن شکیل کے لہجے میں اطمینان تھا۔ تم جانتے ہو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، رضوی نے کیپٹن شکیل کے خلاف توقع اطمینان پر جھلا کر کہا۔ کیا کر سکتے ہو؟ کیپٹن شکیل کا لہجہ سخت ہو گیا۔ صرف ایک گولی کافی ہوگی، رضوی نے کہا۔ گولی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی مسٹر رضوی، کیپٹن شکیل نے رضوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تم خاموشی سے اٹھ کر ہمارے ساتھ چلو۔ رضوی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ریوالور نظر آ رہا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی ارد گرد کی میزوں سے 4 آدمی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیپٹن شکیل بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ساتھ جائے یا لڑ بھڑ کر حساب برابر کر دے، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ساتھ جانا زیادہ بہتر رہے گا تاکہ ان کے کسی اڈے کا پتہ چل سکے۔ چلو، اس نے اطمینان سے کہا۔ کیپٹن شکیل کے اٹھتے ہی ارد گرد والے لوگ اس کے پہلو سے آ لگے۔ باہر چلو، ان میں سے ایک نے سخت لہجے میں کہا اور کیپٹن شکیل چپ چاپ باہر کی طرف مڑ گیا۔ کیفے سے نکل کر تھوڑی دور ہی فٹ پاتھ کے ساتھ ایک ہلکے سبز رنگ کی کار موجود تھی۔ کیپٹن شکیل کو اس میں سوار کر دیا گیا اور اس کی جیب سے ریوالور بھی نکال لیا گیا اور پھر کار تیزی سے سڑکوں پر بھاگنے لگی۔ بات سنو مسٹر، ایک کرخت سی آواز گونجی اور جانے والے ایک ادھیڑ عمر شخص نے مڑ کر دیکھا۔ اسے اپنے پیچھے ایک نوجوان مگر انتہائی مجہول صورت بھکاری نظر آیا، جس کے سر کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر پھوڑوں کی نشان تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی سی تیر رہی تھی۔ اسے شدید حیرت ہوئی کہ بھکاری کیا کہنا چاہتا ہے، کیا بات ہے۔ اس کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ قدر سختی بھی نمایاں تھی۔ کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ بھکاری کا لہجہ بدستور کرخت تھا۔ بالکل مانتا ہوں۔ اب ادھیڑ عمر آدمی کے لہجے میں صرف حیرت ہی تھی۔
نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم خدا کو نہیں مانتے۔ بھکاری کا لہجہ مزید کرخت ہو گیا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ اس نے بھکاری کو ڈانٹ دیا۔ اگر تم خدا کو مانتے ہو تو خدا کی ضمانت پر 1 روپیہ دو، آخرت میں تمہیں 70 مل جائیں گے۔ بھکاری نے سوال کیا۔ یہ بھیک مانگنے کا کون سا طریقہ ہے؟ ادھیڑ عمر شخص چڑ گیا۔ جدید نفسیات کی رو سے یہ بھیک مانگنے کا بہترین طریقہ ہے، بھکاری نے جواب دیا۔ تم پڑھے لکھے ہو۔ وہ شخص بھکاری کے الفاظ سے مرعوب ہو گیا۔ اور کیا تمہیں جاہل نظر آ رہا ہوں؟ بھکاری اکڑ گیا۔ اگر جاہل ہوتا تو آج لوگوں کو بھیک دیتا پھرتا، نہ کہ وصول کرتا۔ ادھیڑ عمر کا شخص اس جھوٹ پر تلملا گیا۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے جیب سے روپیہ نکالا اور بھکاری کی طرف بڑھا دیا۔ بھکاری روپیہ لینے کی بجائے دوسری طرف مڑ کر چلنے لگا، جیسے اس نے کوئی بات ہی نہ کی ہو۔ وہ شخص حیرت سے بت بنا روپیہ ہاتھ میں لیے اسے دیکھتا رہا، اور پھر اس نے روپیہ جیب میں ڈالا اور بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ یقیناً بھکاری کو پاگل سمجھ رہا تھا، کیونکہ اب بھکاری نے ایک اور نوجوان کو گھیر لیا تھا۔ اچانک بھکاری کی نظر پاس سے گزرنے والی ایک سبز رنگ کی کار پر پڑی، اور وہ یکدم مڑا اور دوسرے لمحے وہ ایک گلی میں مڑ گیا۔ گلی تاریک تھی۔ گلی میں مڑتے ہی وہ بھاگنے لگا۔ چند لمحے بعد وہ بھکاری اندھیری گلی میں کھڑے ہوئے ایک موٹر سائیکل کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکے ہوئے بیگ میں سے اس نے پھرتی سے اوور کوٹ نکال کر پہنا اور پھر ہیٹ نکال کر سر پر پہن لیا۔ اوور کوٹ کے کالر کھڑے کیے اور موٹر سائیکل کو کک لگا کر اسٹارٹ کیا، اور دوسرے لمحے موٹر سائیکل طوفانی رفتار سے بھاگتی ہوئی گلی سے نکلی اور سڑک پر دوڑنے لگی۔ اب موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی مجہول صورت بھکاری ہوگا۔ یہ سڑک شہر سے باہر جانے والی تھی اور 20 میل تک سیدھی چلی گئی تھی۔ موٹر سائیکل طوفانی رفتار سے اڑی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹوں بعد موٹر سائیکل سوار کو سبز رنگ کی کار دور جاتی ہوئی نظر آ گئی۔ اب اس نے رفتار آہستہ کر دی اور کار کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ کار اب شہر سے نکل کر مضافات سے گزر رہی تھی۔ کار کی رفتار اچھی خاصی تیز تھی۔ تھوڑی دور جا کر کار ایک بائی روڈ پر مڑ گئی۔ یہ سڑک ایک چھوٹے سے قصبے میں جاتی تھی۔ سڑک سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر وہ قصبہ تھا۔ موٹر سائیکل سوار نے سڑک کے موڑ پر ایک درختوں کے نیچے پہنچ کر موٹر سائیکل روک دی، اور اس نے اوور کوٹ اور ہیٹ اتار کر دوبارہ تھیلے میں ڈالا اور پھر قصبے کی طرف چل پڑا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چل رہا تھا کہ اچانک ایک کتا بھونکتا ہوا اس کی طرف لپکا، اور پھر تو جیسے کتوں کا ہجوم الٹ پڑا ہو۔ قسم قسم کے کتے بھونکتے ہوئے اس کے گرد اکٹھے ہو گئے، اور وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے رکتے ہی کتے بھی اس کے قریب آ کر رک گئے، اور پھر انہوں نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ کتوں نے اس کا محاصرہ کر رکھا تھا اور بھکاری کی آنکھوں میں الجھنیں تیر رہی تھی۔ ارے کمبختو، میں نے کوئی تم سے خیرات مانگی ہے جو تم یوں شور مچا مچا کر اپنی فیاضی کا روب مجھ پر جھاڑ رہے ہو؟ بھکاری نے ہاتھ نچا نچا کر انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں 2-4 کسان وہاں سے گزرے تو انہوں نے کتوں کو ڈانٹ ڈپٹ اور ڈنڈے سے مار کر بھکاری کو کتے سے نجات دلائی۔ کہاں جانا ہے بھائی؟ ایک کسان نے پوچھا۔ اپنی خالہ کے گھر، بھکاری نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے جواب دیا۔ کون سی ہے تمہاری خالہ؟ کسان نے حیرت آمیز لہجے میں پوچھا۔ بالکل تمہاری ہم شکل ہے، بھکاری نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، اور دوسرے کسان نے زوردار کہا مارا اور پوچھنے والا چھینپ گیا۔ پاگل ہے بیچارہ، جھیپ بٹانے کی خاطر کسان نے کہا، اور وہ ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ خس کم جہاں پاک، کتوں سے نجات ملی تو انہوں نے انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ بھکاری بڑبڑا رہا تھا، پھر وہ کچی سڑک پر کار کے ٹائروں کے نشان دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد اس نے کچے سے مکان کے ساتھ وہ کار کھڑی دیکھی۔ مکان کا دروازہ بند تھا، گلی سنسان تھی۔ بھکاری نے مکان کے ارد و گرد کی پوزیشن کا اندازہ لگایا، مگر اس مکان کے ارد و گرد تینوں طرف دوسرے مکان ملے ہوئے تھے۔ اب صرف سامنے کی دیوار اور دروازہ تھا جس کے ذریعے اگر وہ اندر جانا چاہتا تو جا سکتا تھا۔ بھکاری نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، اور وہاں کسی کو نہ پا کر اس نے ایک آنکھ دروازے کی جھری کے ساتھ لگا دی۔ سامنے ایک کچا سا صحن تھا، اور صحن کے آگے برآمدہ، اور برآمدے کے پار اسے کسی کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا۔ اس نے دیوار کی بلندی کا اندازہ لگایا، اور پھر ایک لمحے کے لیے رک کر دروازے کا کنڈا پکڑ کر بندروں کی طرح دروازے پر چڑھتا ہوا دیوار پر پہنچ گیا۔ اس وقت تو بھکاری انتہائی پھرتیلا نظر آ رہا تھا، جیسے اس کے جسم میں پارا بھرا ہوا ہو۔ دوسرے لمحے ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور وہ بھکاری اندر کود گیا۔ چند لمحے ایک جگہ وہ دم سادے کھڑا رہا،
لیکن جب اس دھماکے کا کوئی رد عمل نہ ہوا تو وہ دبے قدموں صحن پار کر کے برآمدے سے گزر کر دروازے کے ساتھ کان لگا دیے، لیکن دوسری طرف خاموشی پا کر اس نے دروازے کو دبایا تو دروازے کے دونوں پٹ بغیر کوئی آواز پیدا کیے کھلتے چلے گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو ہر قسم کے سامان سے بے نیاز تھا۔ بھکاری اندر داخل ہو گیا، اس نے بغور چاروں طرف دیکھا، سامنے ہی ایک اور دروازہ تھا، وہ بھی صرف دبانے سے کھل گیا۔ اور پھر جب بھکاری کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کمرے میں ٹوٹی پھوٹی چارپائیوں، ارد گرد گندے کپڑے اور میلی رضائیاں بھی پڑی تھی۔ یہ کمرہ ہر لحاظ سے بھکاریوں کا مسکن نظر آ رہا تھا۔ اور پھر اس کمرے میں اور کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ حیرت سے چاروں طرف دیکھتا رہا کہ اب کہاں جائے۔ وہ سوچ رہا تھا کیا وہ کسی غلط مکان میں آ گیا ہے، آخر وہ کار والے کہاں غائب ہو گئے۔ اچانک اسے ایک ہلکا سا کھٹکا سنائی دیا اور وہ پھرتی سے ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی کے نیچے گھس گیا۔ پھر سامنے والی دیوار کا کچھ حصہ ایک طرف سرکا۔ دوسرے لمحے ایک دیو ہیکل لمبا تڑنگا اور انتہائی قابل رشک و صحت کا مالک نوجوان باہر آیا۔ چارپائی جس کے نیچے بھکاری چھپا ہوا تھا اس خلا کے عین سامنے تھی۔ وہ قوی ہیکل نوجوان جیسے ہی باہر نکلا اچانک اس کی نظر سامنے پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ رہ گیا۔ دوسرے لمحے اس نے پھرتی سے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ کون ہو تم؟ باہر نکل آؤ۔ اس کی آواز اس کے جسم کے برعکس بالکل باریک سی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی چوہا چی چی کر رہا ہو۔ بھکاری نے دیکھ لیے جانے پر ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر چارپائی سے باہر نکلنے لگا، مگر ٹوٹی ہوئی چارپائی کے بازو سے اس کا کپڑا پھنس گیا۔ اس نے باہر نکلنے کے لیے زور لگایا تو چارپائی بھی گھسٹتی چلی آئی اور وہ منہنی آواز والا قوی ہیکل نوجوان اس مضحکہ خیز پوزیشن سے بے اختیار ہنس پڑا۔ بھکاری نکلنے کے لیے جتنا زور لگاتا چارپائی اتنی ہی گھسٹ کر آگے آ جاتی۔ اپنی بے بسی پر بھکاری کا چہرہ رونے کے قریب ہو گیا۔ اب چارپائی کمرے کے درمیان پہنچ چکی تھی اور ظاہر ہے کہ چارپائی کے ساتھ بھکاری بھی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ نوجوان کچھ کرتا، بھکاری نے ہاتھ بڑھا کر اچانک ایک ٹانگ کھینچ لی اور وہ دھڑام سے فرش پر آ گرا اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف جا گرا۔ اب بھکاری اچانک سیدھا کھڑا ہو گیا، چارپائی پیچھے الٹ گئی تھی اور پھر بھکاری نے پھرتی سے ریوالور اٹھا لیا۔ اب خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ، بھکاری نے سرد و لہجے میں جواب دیا جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھکاری نے سرد و لہجے میں نوجوان کو حکم دیا جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھکاری نے چارپائی میں کپڑا اچانک پھنس جانے سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ نوجوان اب بے برسی سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر دوسرے لمحے ریوالور بھکاری کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ مہنگائی ختم کرو، ہمیں روٹی کپڑا مہیا کرو، موجودہ حکومت مرد آباد، انقلاب انقلاب، ہم اپنی غربت کا انتقام لیں گے، لوٹ لو، مار لو، ہائے ہائے۔ دارالحکومت کا مین بازار اچانک ان خوفناک تخریبی نعروں سے گونج اٹھا اور مین بازار میں سے نکلنے والی ہر گلی سے بھکاریوں کے گروہ مین بازار میں جمع ہونے لگے اور چند ہی لمحوں بعد عجیب وجہ کے بھکاریوں سے تمام بازار بھر گیا۔ یہ ایک بہت بڑا جلوس تھا جس کے تمام تر شرکا بھکاری تھے۔ عجیب و غریب حیت، ننگے، پیون زدہ، وحشت زدہ، پاگلوں کی طرح اچھل کر یہ خوفناک نعرے لگا رہے تھے۔ مین بازار بڑی بڑی دکانوں پر مشتمل تھا جس کے اندر کروڑوں روپے کا سامان بھرا ہوا تھا۔ بازار گاہکوں سے بھرا ہوا تھا۔ تمام لوگ سائیڈوں میں ہٹ گئے اور دکاندار سمیت تمام لوگ دلچسپی سے اس منفرد جلوس کو دیکھنے لگے۔ لوٹو، مارو، آگ لگا دو ان سرمایہ داروں کو۔ اچانک جلوس سے ایک زوردار نعرہ گونجا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بازار میں بھگدڑ مچ گئی۔ بھکاری دیوانہ وار دکانوں میں گھس گئے اور انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ لوٹ مار کے ساتھ ہی اچانک چند بھکاریوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھیلوں میں سے ریوالور نکال لیے اور پھر پورا بازار فائرنگ سے گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی چیخوں اور کراہوں کا ایک طوفان اٹھا اور پھر دکانوں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ سارے بازار میں ایک خوفناک ہجوم مچ گیا تھا۔ نہ جانے کس کو اس افراتفری میں بھی پولیس کو فون کرنا یاد رہا۔ پھر تقریباً 15 منٹوں بعد مین بازار کے ارد گرد پولیس کی گاڑیوں کے سائرن چیخ کر اپنی آمد کا اعلان کرنے لگے اور پھر پولیس کے دستے رائفلیں اٹھائے مین بازار میں گھس آئے۔ سائرنوں کی آواز ہوتے ہی بازار میں ہونے والی بے تحاشا فائرنگ اچانک رک گئی اور لوٹ مار کرنے والے بھکاری نزدیکی گلیوں میں بھاگنے لگے۔ اس وقت جب پولیس کے دستے مین بازار میں گھسے، بازار میں کوئی بھکاری نظر نہ آ رہا تھا۔ ہر طرف مردہ اور زخمی مرد و عورتیں اور بچے پڑے ہوئے تھے۔
तमाम सड़क पर खून फैला हुआ था और आग पूरी तेजी से मुख्तलिफ दुकानों को अपनी लपेट में ले रही थी। चंद लम्हों बाद वहां फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस गाड़ियां पहुंच गई और जख्मियों और लाशों को तेजी से एम्बुलेंस गाड़ियों में डॉक्टर अस्पताल पहुंचाया जाने लगा। मेन बाजार में पुलिस फैल गई। पुलिस के बहुत से दस्ते मुख्तलिफ गलियों में भिखारियों के पीछे भागने लगे, मगर भिखारी तो इस तरह गायब हो गए थे जैसे गधे के सर से सींग। फायर ब्रिगेड वाले आग के गजबनाक देवता से लड़ाई में मसरूफ हो गए थे। चारों तरफ एक अजीब खौफनाक समा था। फिर वहां पुलिस के आला अफसरान, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आला सरकारी हुक्काम का एक जमघट्टा लग गया। प्रेस रिपोर्टरों के कलम और प्रेस फोटोग्राफरों के कैमरे तेजी से अपना काम करने लगे। इस लूटमार और हंगामे की खबर तमाम शहर में जंगल की आग की तरफ फैल गई और सारे शहर के लोग ये खौफनाक और रूह फरसा मंजर देखने के लिए मेन बाजार की तरफ उलट पड़े। बहुत से लोग अपने अजीजों का जो बाजार में शॉपिंग के लिए आए हुए थे पता करने के लिए आए थे। चारों तरफ रोना पीटना पड़ा हुआ था। पुलिस को उन लोगों का रोकना भी एक अजाब बन गया। लोगों के जज्बात भिखारियों के खिलाफ शदीद हो गए। शहर में मौजूद तमाम भिखारी अपने अंजाम के मुतालिक सोचकर न जाने किन कोनों खतरों में छुप गए थे। लोग भिखारियों को ढूंढ रहे थे ताकि इस लूटमार का इंतकाम लिया जाए। और फिर बाज़ जगह पर कई अपाहिज और गरीब बूढ़े भी अंधे इंतकाम की लपेट में आ गए और लोगों ने उन्हें भिखारी समझकर खूब मारा पीटा। ये इंतकामी कत्लो गारत फिर बढ़ने लगी। चुनांचे हुक्काम ने फौरी तौर पर दारुल हुकूमत में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। सफदर जूलिया का टेलीफोन सुनते ही फ्लैट से निकल खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो मेन बाजार में पहुंच गया। मेन बाजार दारुल हुकूमत का अहम शॉपिंग सेंटर था, इसलिए वहां ग्राहकों की कसरत के साथ साथ भिखारियों की तादाद भी काफी थी। सफदर मेन बाजार में आहिस्ता आहिस्ता घूमता हुआ पास से गुजरने वाले भिखारियों को बगौर देखने लगा, लेकिन अभी तक उसे किसी पर शक न पड़ा। दोपहर को उसने मेन बाजार में मौजूद एक होटल में खाना खाया और दोबारा चेकिंग शुरू कर दी। शाम 4 बजे के करीब जब सफदर मायूस होकर वापसी के मुतालिक सोच ही रहा था कि अचानक वो ये देखकर हैरान रह गया कि मेन बाजार में निकलने वाली इस एक गली से खस्ता हाल भिखारियों के गिरोह निकलकर मेन बाजार में जमा होने लगे। इतनी तादाद में भिखारियों को वहां देखकर सफदर हैरत ज़दा हो गया। चंद लम्हों बाद भिखारियों के उस जुलूस ने तकरीबी नारे लगाने शुरू कर दिए और फिर बाजार में लूट मार, फायरिंग और आतिशज़दगी की वारदातें शुरू हो गई। सफदर की जेब में इत्तेफाक से रिवॉल्वर भी नहीं था, इसलिए वो फायरिंग से बचने के लिए एक कोने में सुकड़ गया। तकरीबन 15 मिनटों तक बाजार में कत्लो गारत और लूट मार ही होती रही। भिखारी वहशियाना अंदाज में लूट मार और फायरिंग कर रहे थे। सफदर ने बेबसी से एक कोने में खड़ा ये दिलसोज नज़ारा देख रहा था और फिर उसकी नज़रें एक ऐसे भिखारी पर जम गई जिसके कपड़े फटे हुए, चेहरे पर वहशत और बर्बरियत का दौरा था। आंखें सुर्ख और खौफनाक अंदाज में चमक रही थी और वो भिखारी सर से गंजा था। उस वक्त वो गंजा भिखारी दोनों हाथों में रिवॉल्वर पकड़े बड़े वहशियाना अंदाज में चारों तरफ फायरिंग कर रहा था। सफदर देख चुका था कि ये वही भिखारी है जिसके नारे पर बाजार में लूटमार शुरू हो गई थी, इसलिए वो समझ गया कि ये भिखारी ज़रूर इस जुलूस का करता धरता होगा। और अब सफदर की आंखें सिर्फ उसी की हरकत पे जमी हुई थी। फिर पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजने की आवाज़ें सुनते ही भिखारी लूटमार छोड़कर तेजी से गलियों में घुसकर भागने लगे। सफदर के साथ ही एक तंग सी गली थी और भिखारी उसमें घुसकर गायब हो रहे थे। सफदर की नजरें गंजे भिखारी पर जमी हुई थी। वो उसका ताक़ुब करना चाहता था और फिर सफदर की खुशकिस्मती थी कि वो गंजा भिखारी भी उसी गली में घुस गया। सफदर भी खामोशी से उसके पीछे गली में घुस गया। गली कदरे तारीख थी। गंजा भिखारी गली में बड़ी तेजी से भाग रहा था। सफदर भी उसके पीछे भागने लगा। भागते भागते सफदर के जहन में एक ख्याल आया और दूसरे लम्हे उसने अपने गिरेबान में हाथ डाला और जड़ से गिरेबान फाड़ दिया और सर के बाल परेशान कर दिए। वो भागते भागते एक लम्हे के लिए रुका और दूसरे लम्हे उसने अपनी पतलून का एक पाइचा भी फाड़ दिया। अब वो भी एक भिखारी मालूम होता था। गली काफ़ी तंग साबित हुई थी और फिर अचानक सफदर के आगे भागने वाला गंजा भिखारी एक मकान के दरवाजे पर रुका और फिर गड़ाप से अंदर घुस गया। सफदर भी बगैर झिझके उस मकान के अंदर घुस गया। दरवाज़ा चूँकि खुला हुआ था इसलिए उसे अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सफदर के पीछे भी चंद और भिखारी उस मकान में घुस आए। उसे अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सफदर के पीछे भी चंद और भिखारी उस मकान में घुस आए।
दरवाजे के अंदर एक तवील राहदारी थी। राहदारी के आखिरी कोने में एक और दरवाज़ा था। सफदर भी गंजे भिखारी के पीछे भागता हुआ उस दरवाजे में गायब हो गया और फिर वहाँ का माहौल देखकर सफदर की अक्ल दंग रह गई। ये एक बहुत बड़ा हाल था जिसमें भिखारी ही भिखारी जमा हो गए थे। उनकी तादाद तकरीबन 150 के करीब होगी। सफदर भी एक कोने में घुस गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बंद कर दिया गया। गंजा भिखारी हाल में घुसते ही एक कोने की तरफ बढ़ता चला गया और उस कोने में बने हुए एक दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। सब भिखारी बुरी तरह हाँफ रहे थे। शायद भागने की वजह थी। बहुत से भिखारी फर्श पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे वहशत से सुर्ख हो रहे थे। हॉल में खामोशी तारी थी। सिर्फ भिखारियों के हाँफने की आवाज़ें ही गूंज रही थी। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और गंजा भिखारी बाहर निकला और हाल के एक कोने में बने हुए चबूतरे पर चढ़ गया। क्या सब मेंबर्स आ गए हैं? गंजे भिखारी की गरजदार आवाज़ गूंजी। जी हाँ, आ तो गए हैं शायद, भिखारियों में से एक नौजवान ने हॉल पर नज़र डालते हुए जवाब दिया। दोस्तों, हमारा पहला ऑपरेशन कामयाब हो गया है और उसके लिए मैं तमाम मेंबरों की हिम्मत और मेहनत की दाद देता हूँ। अब आप अपना असला वापस जमा करा दे, उसके बाद मैं दूसरी हिदायत दूंगा। गंजे भिखारी ने तमाम भिखारियों की कारकर्दगी की दाद देते हुए कहा। उसके बाद एक नौजवान ने चबूतरे पर आकर आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। नंबर 1 और फिर एक भिखारी ने आगे बढ़कर अपना रिवॉल्वर चबूतरे पर रख दिया। नंबर 2 और फिर दूसरे ने रिवॉल्वर रख दिया। इस तरह वो नौजवान चबूतरे पर खड़ा नंबर पुकारता चला गया और भिखारी अपने अपने नंबरों पर असला चबूतरे पर रखते चले गए। सफदर सोच रहा था कि अब वो क्या करे। और फिर जब गिनती 125 पर पहुंची तो कोई भिखारी आगे नहीं बढ़ा। तुम इधर आओ। भिखारी जो पास खड़ा बड़ी तेज नज़रों से एक एक को घूर रहा था सफदर को अपनी तरफ बुलाया। सफदर ने सोचा अब उसकी कलई खुल जाएगी। बहरहाल वो आगे बढ़ा। तमाम भिखारियों की नज़रें उस पर मरकूज थी। सफदर चबूतरे के पास आकर रुक गया। तुम्हारा क्या नंबर है? गंजे भिखारी ने तेज नज़रों से देखते हुए पूछा। 510। सफदर ने बगैर रुके जवाब दिया। उसने सोचा था कि इस हाल में 125 भिखारी है। इस तरह दूसरी गलियों में भी भिखारी घुसे थे तो यकीनन उनके भी नंबर होंगे और सफदर ये जाहिर करना चाहता था कि वो दरअसल किसी और अड्डे से ताल्लुक़ रखता है और गलती से इस अड्डे में आ गया है। बहरहाल इस पोजीशन में ये एक नादिर तरकीब थी जो जहन में आई थी। तुम यहाँ कैसे आ गए? गंजे भिखारी ने गरजते हुए पूछा। बस जल्दी में इधर आ गया हूँ, गली भूल गया था, सफदर ने वजाहत आमेज लहजे में जवाब दिया। तुम्हारा सेक्टर नंबर क्या है? गंजे भिखारी ने एक और सवाल किया। अब सफदर फंस गया था। जवाब देना भी ज़रूरी था, इसलिए उसने फौरी तौर पर अंदाज़ा लगाया कि ये सेक्टर नंबर 1 है और यहाँ की तादाद 100 है, तो 500 नंबर यकीनन सेक्टर नंबर 4 होगा। इसलिए उसने फौरी तौर पर जवाब दिया नंबर 4। शायद जवाब ठीक था, इसलिए गंजा भिखारी एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। एक लम्हा सोचने के बाद उसने कहा, तुम्हारा असला कहाँ है? वो गिर गया था, सफदर ने आहिस्ता से कहा। हूँ, तुम मेरे साथ चलो, उसने मशकूक नज़रों से सफदर की तरफ देखते हुए कहा और फिर वो एक छोटे से दरवाजे की तरफ चल पड़ा जहाँ से वो बाहर आया था। सफदर भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। सफदर जब दरवाजे के अंदर घुसा तो उसे मालूम हुआ कि ये कमरा नहीं बल्कि एक छोटी सी राहदारी है जिसमें मुख्तलिफ कमरों के दरवाजे थे। गंजा भिखारी एक दरवाजे पर रुका, फिर उसने हल्का सा धक्का देकर दरवाज़ा खोला और सफदर को अंदर चलने के लिए कहा। सफदर खामोशी से अंदर चला गया। ये एक खासा वसी कमरा था। गंजा भिखारी सफदर के अंदर आने के बाद खुद भी अंदर आ गया और फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। सफदर खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। अब बताओ तुम कौन हो? गंजा भिखारी अचानक रिवॉल्वर निकाल कर बोला। बता तो चुका हूँ, सफदर ने लापरवाही से कहा। उसे अब इत्मीनान हो गया था कि अब वो अकेले हैं। वहाँ मसला दूसरा था। वहाँ 100 आदमियों से लड़ना नामुमकिन था। बताओ वरना गोली मार दूंगा, गंजे भिखारी ने करख्त लहजे में कहा। उसकी आंखों से शोले निकलने लगी। बता तो चुका हूँ और क्या बताऊँ? सफदर के लहजे में बदस्तूर लापरवाही थी। बकवास है, गंजा भिखारी धाड़ा। तुम क्या चाहते हो? सफदर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। तुम शराफत से अपनी असलियत बतला दो वरना। गंजा भिखारी गुस्से में अपना फिक्रा पूरा न कर सका। वरना तुम क्या कर लोगे? सफदर अब खुल गया। तुमने शायद इर्दो गिर्दो नजरें नहीं डाली इसलिए अकड़ रहे हो, गंजे भिखारी ने इस्तेफामिया अंदाज में कहा। सफदर ने चौंक कर इधर उधर नजर डाली। उसे चारों तरफ दीवारों से राइफलों की नालें निकली हुई नजर आई।
میرے ایک اشارے پر تمہارے جسم میں کئی سوراخ ہو جائیں گے۔ گنجے بھکاری کا لہجہ چڑانے والا تھا۔ صفدر ششو پنجوں میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے، لیکن تم نے اپنے پیچھے نظر نہیں ڈالی۔ صفدر نے بھی جواباً وار کیا اور گنجا بھکاری غیر اختیاری طور پر چونک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ یہ پرانی چال کارگر ثابت ہوئی اور گنجا بھکاری مار کھا گیا، اور اس کی نظر ہٹتے ہی صفدر اچھل کر بھکاری پر آ گرا۔ اس نے پھرتی سے اس کی گردن کے گرد بازو ڈال کر اسے جکڑ لیا اور خود اس کے پیچھے آ گیا۔ مگر دوسرے لمحے گنجے بھکاری نے اپنے جسم کو ایک جھٹکا دیا اور اڑتا ہوا عین کمرے کے درمیان میں آ گرا۔ گنجے بھکاری کے جسم میں گینڈے سی جیسی قوت تھی اور دوسرے لمحے اس نے گولی چلا دی۔ صفدر نے بچنے کی بے انتہا کوشش کی، لیکن وہ بچ نہ سکا۔ اس کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی اور پھر اس کی آنکھوں میں اندھیرا پھیلتا چلا گیا، شاید موت کا اندھیرا۔ کمرے میں ناگوار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ چاروں اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے گہری سوچوں میں غرق تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے کمرے میں 4 بت رکھ دیے ہو۔ چاروں افراد سیاہ لباسوں میں ملبوس تھے اور غیر ملکی تھے۔ ان کے درمیان پڑی ہوئی میز پر ایک گلدان رکھا ہوا تھا جو گلاب کے مصنوعی پھولوں پر مشتمل تھا۔ اچانک ایک پھول کی پنکھڑیاں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی اور وہ چاروں چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اور پھر دوسرے لمحے اس پھول میں سے ایک بھاری آواز آئی، ہیلو ہیڈ بیگرز، ہیلو ہیڈ بیگرز، باس اسپیکنگ۔ یس باس، ہیڈ بیگرز نمبر 1 دس اینڈ اسپیکنگ، ان چاروں میں سے ایک نے جواب دیا۔ ہیڈ بیگرز نمبر 2 آلسو باس، دوسرے نے کہا۔ ہیڈ بیگرز نمبر 3 آلسو باس، تیسرے نے بھی جواب دیا۔ ہیڈ بیگرز نمبر 4 آلس باس، چوتھا بھی اپنی باری پر بول پڑا۔ مشن کس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے؟ باس نے پوچھا۔ فرسٹ آپریشن کامیاب ہو چکا ہے باس، نمبر 1 نے جواب دیا۔ کوئی دقت یا پریشانی تو نہیں ہوئی؟ باس کی آواز میں قدر اطمینان شامل تھا۔ نو سر، نمبر 1 نے ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ باقی تینوں خاموش بیٹھے رہے۔ اوکے، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دیا ہے۔ باس کی آواز تحسین آمیز تھی۔ نمبر 2، باس کی آواز آئی۔ یس باس، نمبر 2 نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ کیا پروگرام ہے؟ آج آپریشن شروع ہوگا باس، تیاریاں مکمل ہے؟ یس باس، آپریشن ہر قیمت پر کامیاب ہونا چاہیے۔ کامیابی ہوگی باس، آپ بے فکر رہے۔ نمبر 2 کی آواز میں اعتماد تھا۔ اوکے، وش یو گڈ لک۔ نمبر 3، تمہارے پروگرام کا کیا بنا؟ باس، میرے آدمی عمران کی تلاش میں ہے لیکن وہ مل نہیں رہا۔ تم کچھ ڈھیلے جا رہے ہو نمبر 3، باس کی آواز میں کرختگی آ گئی۔ باس، میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ نمبر 3 کا چہرہ زرد ہو گیا اور اس کی زبان بھی ہکلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ شاید یہ باس کی آواز میں ابھرنے والی کرختگی کا اثر تھا۔ میں جلد از جلد کامیابی کی خبر سننا چاہتا ہوں، ورنہ۔ باس نے جان بوجھ کر فکرہ نامکمل چھوڑ دیا اور نمبر 3 کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں سردی کی تیز لہر دوڑ گئی ہو۔ نمبر 4، تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ باس اب نمبر 4 سے مخاطب تھا۔ سر، میرا مشن کامیابی کے بالکل قریب ہے۔ میں نے فائل کے محل وقوع کا پتہ چلا لیا ہے۔ امید ہے کہ 1-2 روز میں کامیابی ہوگی۔ نمبر 4 کی آواز خوف زدہ تھی۔ اوکے، اب میٹنگ برخواست ہو۔ نمبر 1، آئندہ ہدایت تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ گڈ بائی۔ باس کی آواز آنی بند ہو گئی اور پھول کی پتیاں دوبارہ کھلنا شروع ہو گئی۔ ان چاروں نے ایک طویل سانس لی اور ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور باری باری کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ کمرے سے باہر نکل کر نمبر 2 آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا برآمدے سے ہو کر پورچ تک پہنچا اور پھر پورچ میں کھڑی کار میں بیٹھ گیا، اور دوسرے لمحے کار تیزی سے چلتی ہوئی اس عمارت سے باہر نکل گئی۔ اب کار کا رخ شہر کی طرف تھا۔ نمبر 2 کار چلاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار آفتاب کالونی کے ایک بنگلے کے سامنے جا کر رک گئی۔ بنگلے کا فاٹک بند تھا۔ نمبر 2 نے ہارن دیا۔ چند ہی لمحوں بعد فاٹک کھل گیا اور نمبر 2 کار اندر لیتا چلا گیا۔ پورچ میں کار روک کر نیچے اترا اور برآمدے سے ہوتا ہوا ایک کمرے میں آیا۔ یہ کمرہ ساز و سامان کے لحاظ سے خوابگاہ معلوم ہوتا تھا۔ نمبر 2 نے کمرے میں پڑی ایک مسیری کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ ایک ہلکی سی کھٹک کی آواز آئی اور کمرے کا فرش بائیں کونے سے ہٹتا چلا گیا اور وہاں سیڑھیاں نمودار ہو گئی۔ اس نے خوابگاہ کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ جیسے ہی اس نے چوتھی سیڑھی پر قدم رکھا، خلا خود بخود بند ہو گیا۔ سیڑھیاں تقریباً 20 کے قریب تھی اور جہاں سیڑھیاں ختم ہوتی تھی
वहाँ एक दरवाज़ा था। उसने जेब से चाबियाँ निकाल कर लॉक खोला और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म की पेचीदा मशीनें नस्ब थी। नंबर 2 एक मशीन के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। उस मशीन पर एक छोटी सी स्क्रीन नस्ब थी। उसने एक सुर्ख रंग का बटन दबाया तो मशीन में जिंदगी की लहर दौड़ गई। मशीन पर लगे हुए मुख्तलिफ रंगों के छोटे छोटे बल्ब जलने बुझने लगे और मशीन से जू जू की आवाज़ें आने लगी। उसने मशीन के साथ लगा हुआ हेडफोन उठाया और उसे कानों पर चढ़ा लिया। फिर एक और बटन दबा दिया। स्क्रीन पर रोशनी हो गई और जू जू की आवाज़ तेज़ हो गई। बल्ब और ज़्यादा तेज़ी से जलने बुझने लगा। स्क्रीन अभी तक सपाट थी। उस पर बारीक बारीक लहरों का जाल बिछा हुआ था जो बर्क़ों की तरह कूद रही थी। एक लम्हे तक वो बगौर मशीन पर लगे हुए एक बड़े डायल को देखता रहा जिसमें लगी हुई सुर्ख सुई आहिस्ता आहिस्ता सिफर के हिंदेसे से आगे बढ़ रही थी। फिर जब सुई 25 के हिंदेसे पर पहुंची तो उसने मशीन की साइड पर लगी हुई एक चोक खींच ली। सुई वहीं रुक गई और अब स्क्रीन पर एक कमरे के वसी हाल का मंजर उभर रहा था। मंजर लम्हा ब लम्हा वाज़े होता चला गया। ये एक बहुत बड़ा हाल था जिसमें बेशुमार मशीनें फिट थी और तकरीबन 20 आदमी उन मशीनों के सामने बैठे काम कर रहे थे। उन सबको काम में लगा देखकर नंबर 2 के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने मेज़ की दराज खोलकर एक नक्शा निकाला और फिर नक्शे को सामने फैलाकर उसे बगौर देखने लगा। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने एक जगह पर सुर्ख पेंसिल से गोल दायरा बनाया और फिर मशीन का एक बटन दबा दिया। बटन दबते ही उसने देखा कि हाल में काम करने वाले तमाम अफराद चौंक पड़े। फिर उनमें से एक आदमी ने, जो बाएं कोने में एक मशीन के सामने बैठा हुआ था, फुर्ती से अपने सामने रखी हुई मशीन का बटन दबा दिया। हेलो बॉस, नंबर 2 स्पीकिंग, हाल में मौजूद नौजवान ने कहा। बॉस स्पीकिंग दिस एंड, नंबर 2 ने जवाब दिया। यस बॉस, वो नौजवान जिसने अपने आप को नंबर 2 कहा था मुअद्दबाना अंदाज में जवाब दिया। ऑपरेशन किस स्टेज पर है? बॉस ने सख्त लहजे में पूछा। तमाम तैयारियां मुकम्मल है बॉस, अब आपके हुक्म की देर। नंबर 2 ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तैयारियों की तफसील बतलाओ। बॉस का लहजा कदरे नरम था। बॉस, दारुल हुकूमत में भिखारियों की लूट मार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुलूस निकलेगा जो हुकूमत की बदनज़मी, नाअहली, सरमायादारों की लूट खसोट, महंगाई और गुर्बत के खिलाफ नारे लगाएगा। और फिर जब ये जुलूस हाशिम मार्केट के पास पहुंचेगा तो हमारे आदमी पुलिस की वर्दियों में उस पर फायरिंग करेंगे जिससे जुलूस वहां पर मौजूद पुलिस वालों पर टूट पड़ेगा और उसके साथ साथ हमारे आदमी उस तसादुम का सहारा लेकर पूरे दारुल हुकूमत में कत्ल व गारत का तूफान बर्पा कर देंगे। तमाम बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों, सफारत खानों को आग लगा दी जाएगी और इस तरह हमारा ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा। नंबर 2 ने तफसील बताते हुए कहा। जुलूस की तमाम तैयारियां मुकम्मल है? बॉस ने पूछा। यस बॉस, तमाम आदमी तैयार है और इस वक्त तो सेक्टर नंबर 1 पर मौजूद है। उन्हें असला दे दिया गया है, नंबर 2 ने जवाब दिया। कर्फ्यू किस वक्त ख़त्म हो रहा है? बॉस ने पूछा। अब से 2 घंटे बाद, नंबर 2 ने जवाब दिया। ठीक है, कर्फ्यू ख़त्म होने के 1 घंटे बाद ऑपरेशन शुरू किया जाए। इसके लिए अब मज़ीद ऑर्डर की ज़रूरत नहीं, बॉस ने कहा। ओके बॉस, नंबर 2 बोला। विश यू गुड लक, गुड बाय, बॉस ने कहा और फिर बटन दबा दिया। मशीन बंद हो गई और उसके साथ ही स्क्रीन भी तारीक हो गया। दोस्तों, सिलसिला अभी जारी है, बने रहिए कहानी के साथ। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते ज़रूर जाए। जल्द ही मिलेंगे इस एपिसोड के दूसरे हिस्से में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।